اسلام میں یہ کہ آپ نے بات اتھینٹک کرنی ہے. صحابہ کرام کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں؟ وہ مومن ہی کیا ہے کہ جو حق کے لیے کھڑا نہ ہو؟ کیا علماء کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ یہ سچ بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ دین میں جو مجرم ہے یہ علماء ہیں جنہوں نے سچ چھپایا. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، مرد کا داڑھی منڈانا تخلیق کو بدلنا ہے. طلاق کی ریشو پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ نے طلاق کی سب سے بڑی وجہ ہے نا جو وہ فائنینشیل ایشوز ہے. لائیں کوئی بابا جو بغیر باپ کے کوئی اولاد پیدا کر کے بتائے، پھر ہم مانیں گے. جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ کی اجازت سے تو ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. تو میں تو دنیا میں مجھے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جنت کے لیے پیدا ہوا. حضرت ابوبکر نے شرط لگا لی تھی کافروں کے ساتھ. آپ کے جو ایک ایکس چیف تھے انہوں نے بھی 2-3 دفعہ بندے بھیجے ہیں. جن لوگوں کی کمائی کو یہ حرام کہتے ہیں نا وہ بندے خود بھی آگے نے چندہ دینا تو ان سے بھی یہ لے لیتے. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں یہ مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک نہیں. تو غیر مسلم کے پاس جاب کرنا یا غیر مسلم کی بنائی ہوئی ایپ پہ کام کرنا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر 2 کنگ ہیں، ایک عمران خان اور دوسرے انجینئر محمد علی مرزا. علم حدیث پورے کا پورا غیبت ہے. دیکھیں میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے نا یہ 2 چیزوں کے اوپر چلتا ہے، ایک سیکس، دوسرا اولاد. ہینڈ پریکٹس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، لڑکے یا لڑکی، اس کے بارے میں کیا بات کرنا ہی گناہ ہے؟ اور اگر بات کر لی ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے؟ تو اگر شیطان بھی سچی بات کرے تو آپ نے لے لینی ہے. خفیہ شادیاں ہیں ان کی، کسی کے لاہور میں ہے، تو کسی اسلام کی کی روح سے تو زنا ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی میں ایک ہی شادی کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں ان سیاستدانوں کے اندر، سب ہی ایک طرح کے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا چور ہے ایک چھوٹا چور ہے. جو موبائل یوز کر رہے ہیں کیا یہ کسی بزرگان دین میں سے کسی نے بنایا؟ آپ کے بزرگان دین تو اس کو یوز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اسلام 360. نہیں ویسے وہ مفتی صاحب بھی اچھے آدمی، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. بہت اچھی بات ہے، اگر صلح ہو گئی ہے تو ہو ہی جانی چاہیے. جی 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 ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. علماء تو کہتے ہیں تالی مارنا حرام ہے، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے. شوہر کا موبائل چیک کرنا، آپ ویسے اس پہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کہیں کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ بیوی شوہر کا موبائل نہ چیک کرے؟ پہلے تو میں شوہروں سے پوچھوں گا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے کہ آپ نہیں چیک کروانا چاہتے، وہ بتائیں. 8 زکوٰۃ اگر لوگ دے رہے ہو نا پاکستان سے غربت ختم ہو جائے. دوسروں کے دلائل بھی پیش کریں گے اور پھر اس سے کاؤنٹر کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں گے، آپ خود فیصلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ احمد پوڈ کاسٹ نے کافی سوال کیے ہیں انجینئر محمد علی مرزا سے، اور داڑھی رکھنے پر اسلام میں کون سی باتیں بتانی چاہیے، کون سی باتیں نہیں بتانی چاہیے، یا کون سی صحیح بات ہے کون سی غلط بات ہے، طلاق کے بارے میں، ہینڈ پریکٹس کے بارے میں، اور غیر مسلم کے یہاں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں انجینئر محمد علی مرزا نے. اس کو بہت غور سے سنیں اور وہ کیا بتانا چاہتے ہیں اس کو سمجھیں، اور اللہ سب کو سچ بولنے کی صلاحیت دے، سچ سننے کی صلاحیت دے. اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے. اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ ہمیں معاف کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم جی. حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں، سخت سے سخت سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں تنقید بھی کریں، لیکن اگر میں قرآن اور حدیث کے حساب سے آپ سے بات کروں تو آپ بھی قرآن اور حدیث سے ہی تنقید کریں میرے اوپر. ایک بڑی چیز کے مقابلے میں چھوٹی چیز سے وہ کہتے ہیں تنقید نہیں ہوتی، تنقید برابر کی ہوتی ہے. تو اگر میں نے بات آپ کو قرآن سے سمجھائی ہے آپ بھی مجھے قرآن سے سمجھا دیں، میں نے حدیث سے سمجھائی ہے آپ بھی مجھے حدیث سے سمجھا دیں. ہاں اگر میں نے کسی اور جگہ سے سمجھائی ہے تو آپ بھی مجھے اس لیول سے سمجھا دیں. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. میں ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کروں گا. میرے ساتھ موجود ہے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تھینک یو ویری مچ جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی حافظ صاحب جو آپ کے دل میں آئے آپ کوشچن کریں، انشاءاللہ تعالی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ باقی جتنے بھی سپیکرز ہیں دین کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں آپ ان سے جا کے بات پوچھیں. کنٹروورشل تو وہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اپنا دفاع نہیں کرتے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنا بھی دفاع کریں گے، دوسروں کے دلائل بھی پیش کریں گے، اور پھر اس سے کاؤنٹر کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں گے، آپ خود فیصلہ کریں. چلیں انشاءاللہ ہم آئیں گے ہر قسم کے سوالات پہ بھی. سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ دین کی طرف خود کیسے آئے تھے؟ دیکھیں ہمارا جو گھرانہ ہے وہ بیسیکلی تو بڑی ایک کٹر بریلوی فیملی میں میں نے آنکھ کھولی.
اور بچپن ہی سے دین کی طرف شغف تھا خاندانی طور پہ. اور پھر آلموسٹ پرائمری کلاس کے اندر ہی مجھے مولانا الیاس قادری صاحب کا تعارف ہو گیا, دعوت اسلامی کے جو جی بالکل. اور ان کی جماعت کی صحبت کی وجہ سے بڑی چھوٹی عمر میں ہی نماز کی پابندی آ گئی, بالغ ہونے سے پہلے ہی ماشاءاللہ. اور پلس جو دین کے حوالے سے جو بیسک نالج ہے, وضو, غسل, نماز کے حوالے سے چیزیں کلیئر ہو گئی الحمدللہ. تو باقی وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب آپ بچپن ہی میں آپ کا مینٹل ماڈل بن جائے پھر آپ اسی فیلڈ میں آگے جاتے ہیں. لیکن اس میں میں نے اپنی دنیاوی تعلیم کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دی. اچھا, میں الحمدللہ تھرو آؤٹ پوزیشن ہولڈر رہا ہوں, اپنے اسکول سے لے کے کالج اور پھر یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کے فارغ ہونے تک. تو وہ تعلیم وہ رہی, پیرلل میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹڈی میں کرتا رہا. لیکن اس وقت شروع میں تو اپنے مکتب فکر کی چیزیں پڑھتا رہا. باقی جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے میری لائف میں وہ تو 2007 کے اینڈ کے اوپر جا کے, جب قرآن حکیم میں نے ترجمے کے ساتھ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں کھلنا شروع ہوئی الحمدللہ. اچھا, اب تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ آپ دین کی بات کرتے ہیں, سب لوگوں کو اس حوالے سے بتاتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ آپ کے پاس سند کون سی ہے دین کی؟ درس نظامی کی کوئی سند ہے, وفاق المدارس کی ہے, یا جو دوسرے اور 2-3 ادارے ہیں وہاں کی ہے؟ کون سی سند ہے جس کی بیس پہ آپ دین؟ کیونکہ ہمارے یہاں اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سند ہو, ہمارے یہاں 2 چیزیں ہیں, یا تو آپ کے پاس سند ہو یا آپ کے پاس مصلح ہو. آپ کسی بھی مسجد کے امام ہو چاہے بالکل پڑھے لکھے نہیں, پھر آپ جو مرضی بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ امام مسجد نہیں ہے, آپ کا مدرسہ نہیں ہے اور آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو آپ دین کی بات نہیں کر سکتے. جی یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے, اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کسی مدرسے نے ابھی تک مولانا مودودی جیسی شخصیت پیدا نہیں کی, ڈاکٹر اسرار جیسی شخصیت پیدا نہیں کی, احمد دیدات صاحب جیسی شخصیت, ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت, یہ کسی مدرسے کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. انٹلیکٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دانائی بھی جو ہے یہ بھی تقدیر سے ہے, تو علمی بات ہونی چاہیے. ویسے تو ہم بڑے فخریہ غیر مسلم جب ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی سیرت کے اوپر بکس لکھتے ہیں تو بڑی ہم انہیں تعریف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے کہ وہ پروفٹ کے اوپر اپنی ورڈک دے رہے ہوتے ہیں؟ کہاں سے دے رہے ہوتے ہیں؟ مسلمان بھی نہیں, وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں, نبی الاسلام کی سیرت کو اسٹڈی کرتے ہیں, احادیث کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک پکچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے آتی ہے اور وہ اس کی نظر سے وہ پبلک کے سامنے اپنا موقف رکھتے ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں, بلغ عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. تو ڈگری تو ایک آیت والے کی بھی ہے. تو سورۃ الفاتحہ میں ہی 7 آیات ہیں, میرے خیال ہے ہر مسلمان کے پاس 7 ڈگریاں تو یہی موجود ہیں, اور 4 آیات سورۃ الاخلاص کی, تو 11 ڈگریاں تو یہ ہوگی. اسلام میں یہ کہ آپ نے بات اتھینٹک کرنی ہے. صحابہ کرام کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں؟ اکثر تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. اسی لیے مسند احمد میں آیا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے انہیں چھوڑنے کے لیے یہ چیز مقرر کی گئی تھی کہ وہ 10 بندوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. بالکل. تو اسلام میں یہ کہ آپ اتھینٹک نالج کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جھوٹا تھا جو انسانی شکل میں آیا, وہ شیطان تھا, لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور رہتا ہے. تو اگر شیطان بھی سچی بات کرے تو آپ نے لے لینی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اس کو سپورٹو ابن عباس کا قول بھی امام بیہقی لے کے آئے ہیں کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملے لے لو. اس میں تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں بات ٹھیک ہو رہی ہے. اس کے لیے میں ایک بڑی جھٹکی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ ایک عالم دین کو آ کے کہے کہ حضرت آپ جو سود کھا رہے ہیں, تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے ساتھ اسے تشبیہ دی ہے, یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. اور وہ عالم دین کہے کہ تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے؟ اب یہ تو وہ کہے کہ جی بالکل, وہ کہے کہ سورۃ البقرہ میں لکھا ہے. وہ کہے گا بھائی جب تک تم ڈگری نہیں لے کے آتے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت 279 نہیں ماننی. تو بھائی
اس کو تو چھوڑ دیں, وہ عالم دین اپنے ایمان سے فارغ ہو جائے. اور غیر مسلم 2001 کے بعد ٹوئنس ٹاور کے اٹیک کے بعد لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی ڈگری حاصل کی ہے اور آج وہ آ کے لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. یوسف ایسٹس دیکھ لیں, یعنی وہ ایک کٹر قسم کے پروٹیسٹنٹ کرسچن تھے, آج ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ اسلام میں داخل کیا ہے. یہ کسی مولوی کو تو توفیق نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہاں سے ڈگری حاصل کی ہے؟ ان کی تو عربی پروننسیشن بھی درست نہیں ہے, وہ تو دال کو بھی ڈال پڑھتے ہیں کیونکہ وہ انگلش کی وجہ سے. تو یہ ایک پرانی باتیں ہو گئی ہیں میرا خیال ہے. اور پھر ہم تو ایک کھلی کتاب ہیں, وہ میں مودودی صاحب والی بات کروں گا کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں, چھپی ہوئی ہیں. ہم تو مودودی صاحب سے بھی اگلا ورژن ہے کہ چھپی ہوئی نہیں ہے, ویڈیو میں. اور دنیا میں اتنا زیادہ ونریبل کوئی نہیں ہے کہ وہ شخص دنیا کے ہر موبائل میں گھسا ہوا ہو, ہر مسجد میں گھسا ہوا ہو اور ایک ایک چیز وہ ڈسپلے کروا رہا ہو. کوئی غلطی ہوتی تو آج تک کوئی نکال لیتے نا. آج تک تو انہوں نے صرف لیم ایکسکیوزز ہی پیش کیے ہیں. اچھا, آپ کی اپنی فیملی میں کتنے لوگ ہیں جو جن کو آپ قائل کر پائے؟ جس طرح آپ نے بتایا فیملی بریلوی ہے, تو وہ بھی سب کو کر پائے؟ کچھ خود ہی ہو گئے, سارے ہی ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کے طور پہ, تو آپ کو پتا ہے جب ڈومیننٹ پرسنالٹی جس کو لوگ دینی اعتبار سے دیکھتے ہوں, تو اگر وہ یہ ڈیسیژن کریں, میں نے اپنے بھائیوں کو صرف ایک دن بیٹھ کے, وہ بھی ان کو اسپیشلی بٹھا کے نہیں, ایک اپنا جو گھر میں بیٹھک میں چھوٹا سا پروگرام کرتا تھا, اس میں بیٹھ کے انہوں نے بس 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو سنی ہے. دیٹس آل. سمجھ آ گئی. ظاہر ہے پڑھا لکھے لوگ جو ہیں وہ تو پھر آگے بحث نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ دیکھ لیں, یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. ظاہری بات ہے جب قرآن حدیث میں ایک چیز ہوگی, اس کی اگر اگینسٹ کوئی بات آتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی کسی. جی بالکل نہیں ہو سکتی. اچھا, ٹاپکس پہ بھی آئیں گے. یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 ہیں جی, 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. اور بیگم ایک ہی ہے؟ ہاں جی, بیگم ایک ہی ہے الحمدللہ. اچھا, جتنے بھی لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں نا, وہ ایک بیگم کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. اچھا, ویسے کافی سارے دین کا کام کرنے والے جن کی 2 ہیں. ہاں, اور میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, جن کا پبلک میں نہیں پتا کہ ان کی 2 3 ہیں, لیکن خفیہ شادیاں ہیں ان کی. کسی کے لاہور میں ہے, کسی اسلام کی روح سے تو زنا ہے جی, کیونکہ شادی جی بالکل شادی تو اعلانیہ ہوتی ہے. جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے. گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ, یعنی پراپر اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں ہے, تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے. آپ سورۃ النساء پڑھ لیں. نہیں, اگر نکاح کیا ہوا ہے پھر بھی حرام ہے جی, چھپی دوستی ہے. میں اچھا میں تھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی لاجک کیا ہے. ایک منٹ, میں سوال اپنا ذرا پورا کر لوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پراپر نکاح کیا گواہان کی موجودگی میں, لیکن رجسٹرڈ نہیں کروایا ہوا, ڈاکومنٹیشن کوئی نہیں. وہ کہتا ہے بھائی دیکھو زنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے, یہی تو ان کی چوری ہے, کیوں نہیں رجسٹر کروا رہے. اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ آج اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو بیوی جو چھپ کے انہوں نے کی ہے وہ وراثت میں حصہ لے گی. وہ تو قانونی طور پہ نہیں لے سکتی. تو قرآن نے تو وراثت کے احکامات بتائے ہیں, انہیں حدود اللہ بتایا ہے. تو ایسا شخص زندگی میں بھی حرام کر رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں اللہ کے عذاب میں ہوگا کہ اس نے ایک ایسی بیوی چھوڑی ہے اور اس کے بچے کہ جو اس کی وراثت میں سے لے نہیں سکتے قانون. اس وجہ سے میرے بھائی یہ گواہ کیا ہے, یہ گواہ کیا, ان کے مریدین ہوتے ہیں اپنے, یہ تو صرف ایک لیپا پوتی والا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے نا. اسلام تو ایک خاندانی نظام میں بلیو کرتا ہے نا. اگر آپ اس کو سنت سمجھ کے اور دین کی خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں تو اعلانیہ کریں نا میرے بھائی. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی میں ایک ہی شادی کی ہے. یہ جو آپ کو بعد کی شادیاں نظر آتی ہیں نا, وہ بالکل آپ کے آخری 8-9 سال کی ہے. پوری زندگی جو آپ نے جس عورت کے ساتھ گزاری ہے وہ ایک ہی بچے ہیں, جب تک سیدہ خدیجہ تب تک اور کوئی بیگم آپ کے نکاح میں نہیں تھی. یعنی ایک شخص اب 50 کی ایج کو پہنچ چکا ہے اور اس نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. بعد میں وہ ایک اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ایسا معاملہ کیا. ادروائز یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ شادی جو ہے وہ دوسری کرنا حرام ہے, نہیں, دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے, لیکن حکم نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ اگر انصاف نہ کر پاؤ تو ایک پر اکتفا کرو. یہ سورہ نساء کی واضح آیت ہے. تو انصاف یہ کرتے ہیں. سب سے بڑی بے انصافی تو یہ ہے کہ چھپا کے کی ہوئی ہے, اس کو اعلانیہ کیا ہوا ہے, اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. تو یہ سراسر حرام کام ہے, اور یہ حرام ایسا ہے جو ختم ہی نہیں ہوگا, کیونکہ مر جائیں گے تو وراثت کا کیا بنے گا. اچھا علی بھائی, آپ اتنی کھل کے بات کرتے ہیں تو آپ کو کبھی گھر والے سمجھاتے نہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اپنی زندگی کو تو چلیں چھوڑ دیں, لیکن آپ کے بچے ہیں, بیگم ہے, بہن بھائی, انہوں نے کبھی نہیں سمجھایا کہ نہیں اتنی اختلافی باتیں نہ کیا کرو؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی, میں کہتا ہوں پوری دنیا جمع ہو کے سمجھائے. جو مر چکے بزرگ ہیں وہ قبر سے نکل کے سمجھائیں, ٹھیک ہے. جنات اکٹھے ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ آ جائے کہ ہاتھوں اللہ رکھو, تو ہم تو کسی کی بات نہیں مانیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
اولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ بھی انصاف کے اوپر قائم ہے اور اہل علم کو اللہ نے گواہ کیا اپنے اوپر. تو وہ مومن ہی کیا ہے کہ جو حق کے لیے کھڑا نہ ہو. ہم تو حسینی ہیں جی. حسین ابن علی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی حکومت سے ٹکرا رہا ہوں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شروع میں تھوڑا بہت کوئی وسوسے آتے ہیں فیملی والوں کو، لیکن اب وہ عادی ہو چکے ہیں، ان کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، کسی نے تو یہ کام کرنا ہے نا. علماء یہ کہتے ہیں، یا علماء نہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر سچ ضروری نہیں کہ بولا جائے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اس پہ آپ کا کیا نظریہ؟ یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں جن پہ خاموشی اختیار کر لی جائے تو علماء بھی کیا یہ حرج ہے؟ کہتے ہیں. علماء پہ آپ پردہ نہ ڈالیں، علماء بھی یہی کہتے ہیں. اصل میں یہ سارا خناس علماء کا ہے، کیونکہ ہم تو دین ڈسکس کر رہے ہیں. تو دین میں جو مجرم ہے یہ علماء ہے جنہوں نے سچ چھپایا. ان کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ کہ سچ بیان نہیں کرنا چاہیے، دوسری طرف جھوٹ مثلتاً بول لینا چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سر تپا جھوٹ ہے، سچ بتا نہیں رہے اور جھوٹ بول رہے ہیں حکمت کی وجہ سے. یہ کون سا دین ہے؟ تو اسلام تو کہتا ہے کونوا مع الصادقین، قرآن میں واضح ہے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کسی بزرگ کو پکڑ لینا ہے، یعنی سچائی کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. تو یہ کہنا کہ سچ بولنا نہیں چاہیے یہ بالکل غلط بات ہے. کوئی مثال یہ پیش کرے کہ یہ وہ سچ ہے جس کے بارے میں ان کے پاس ایک بالکل آخری درجے میں کوئی چیز موجود ہے، تو وہ سیدنا علی کا قول لے کے آتے ہیں صحیح بخاری سے، اور وہ امام بخاری نے باقاعدہ اسے بریف کیا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں ہے. اس کے اوپر سیدنا علی کا قول انہوں نے ہیڈنگ میں لیا اور نیچے وہ 2-3 احادیث لی ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس نے ایک دفعہ بھی صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی نا، وہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو بتا دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح اعلانیہ نہ بتاؤ، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. لیکن یہ بات تو آ گئی ہے، کون سا دنیا کا مسلمان ہے جس سے یہ پوشیدہ ہے یہ بات؟ اور امام بخاری نے بھی چھپائی نہیں، لکھ دی ہے تو آ گئی ہے. تو یہ ایک وقتی طور پر ایک چیز حکمت کے تحت بتائے گی، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہے. تو یہ تو ڈسین کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام. کیا علماء کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ یہ سچ بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ یہ لائیں نا کس سچ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیان نہیں کرنا اور وہ ہم بیان کر رہے ہوں، اور جس سچ کو آپ خود کھول کر بیان کریں اس کو چھپانے والا تو مجرم ہے. جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہے، آپ کی یعنی نبوت کی دلیل ہے، دلائل النبوہ. امام بیہقی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، بخاری مسلم میں بھی چیپٹر ہے علامات النبوہ کے، کہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے پہ دلیل یہ ہے کہ آپ نے پروفیسیز کی کہ اتنے سال بعد یہ ہو جائے گا، اتنے سال بعد یہ ہو جائے گا، اس بندے کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا. یہ ہمارے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. تو وہی ساری باتیں جو ان کو چبھتی ہیں جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے، وہ تو پروفیسیز کے طور پر آج تک تو نبوت کی دلیل کے طور پہ ہم پیش کرتے تھے، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بیان کرنا منع ہے. تو سچ نہ بولنے کا نتیجہ اس وقت امت کی پستی ہے. ہاں جی بالکل، سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے مسلمان، اور سچائی لازم و ملزوم. اچھا، تھوڑا سا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بات بھی کریں اور تھوڑا ہاتھ بھی ہولا رکھیں؟ مطلب آپ زیادہ سختی نہیں کر جاتے بعض دفعہ؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کہ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اچھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنی گال میں ایک طرف شکر رکھ کے دوسری طرف شہد رکھ کے نا، ایک ایسے مجمع میں جس میں لوگوں نے داڑھی نہ رکھی ہو، داڑھی کے اوپر تھوڑا سا ایمفسائز کریں، طارق جمیل سٹائل میں کر لیں یا غامدی سٹائل میں، اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ آدھے سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہوں گے اس نے مجھے ٹونٹ کیا. سچائی ہے ہی کڑوی، یہ عربی میں محاورہ ہے، الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. آپ حق جس طرح بھی بیان کریں وہ کڑوا ہی لگے گا. اب رہ گیا کہ ہمارا انداز بیان، تو قرآن کا تو اسلوب ہی ہے، آپ نے پیشن کے ساتھ بات کنوے کرنی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب سے لوگوں کو یہی گلا تھا نا، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر اسرار نے جس طرح قرآن بیان کیا قرآن ایسے ہی نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، آج بھی آپ عربیوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں جس طرح ہمارے پٹھان لگتا ہے لڑ رہے ہیں، یہ ان کا نیچرل سٹائل ہے. جی جی. تو آپ کیسے مدیر کا انداز تھا، وہ طارق جمیل والا یا غامدی صاحب والا ہوتا تھا؟ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پہ چڑھتے تقریر کے لیے آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کہ ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یہ آپ کے ہر خطبے کا سٹائل ہوتا تھا. تبھی تو بجلی بھر دی نا جی، مٹھی بھر لوگوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹ کے رکھ دی ہے. وہ بجلی کس نے بھری تھی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس کے لیے انسٹرومنٹ آف دعوت کیا تھا؟ قرآن تھا. قرآن کا سٹائل ہی ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا تو اس بیچارے جاہل کو ہم کیسے بتائیں کہ سٹائل یہی ہے. اور
دنیا میں تبدیلی اسی کی وجہ سے. مجھے بتائیں ہم سے پہلے تبدیلی کیوں نہیں آ گئی؟ ڈاکٹر اسرار سے پہلے لوگوں نے قرآن کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیا تھا؟ اور لوگ اللہ کے لیے سیریس کیوں نہیں ہوئے تھے؟ وہ ایک آج کا مسلمان دیکھیں 1947 میں جب پاکستان بنا ہے، آپ ذرا جلسوں کی حالت دیکھیں، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی داڑھی والا بندہ نظر نہیں آئے گا، ٹوپیاں ضرور پہنی ہوئی ہوں گی. آج آپ کو اسلام آباد میں بھی کالج میں آپ چلے جائیں، میجورٹی لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی بالکل نظر آتے ہیں، ینگ جنریشن نے ماشاءاللہ. اور بچیوں کو دیکھیں انہوں نے حجاب کیا ہوا ہے. ہماری دادیاں نانیاں اس زمانے میں برقعے کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ کوئی ایک چادر لے لیتا تھا. ٹھیک ہے، آج آپ ذرا اسلام آباد کے کسی کالج کے باہر کھڑے ہوں اور آپ دیکھیں ہزاروں بچیاں نقاب میں نکلتی ہیں. اسلام نے جو مبارک دور آج دیکھا ہے، اور اس میں کریڈٹ میں کسی مولوی کو نہیں دیتا، کسی دینی تنظیم کو نہیں دیتا، کریڈٹ صرف دنیاوی تعلیم کو ہے، جس کی برکت سے لوگوں نے اسلام کو بھی سیریس لے کے بکش مسلمان بننے کی کوشش کی ہے. آج دیکھیں غیر مسلم کو تو نہیں سمجھانا پڑتا کہ مسلمان ہو گئے تو 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، عورت ہو تو حجاب کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں جیسے ہی مسلمان ہوتے ہیں ساری گورے داڑیاں رکھ لیتے ہیں. بالکل بالکل. تو ان کو، اور یہاں جو مسلمان جو عاشق رسول سو کالڈ ہے، اس کو تو مرتے دم تک داڑھی کے فضائل سنانے پڑتے ہیں، تب بھی نہیں وہ رکھتا. تو اس کا مطلب ہے وہ بکش مسلمان، یہ نان بکش مسلمان. ان کو میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان، اور وہ حقیقی مسلمان. اچھا، یہاں پہ داڑھی کی آپ نے بات کی، میں داڑھی کا آپ سے سوال بھی پوچھ لوں. میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری داڑھی چھوٹی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کھل کے بتائیں داڑھی کی اصل کیا ہے. کیونکہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں، کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جو دور سے نظر آئے وہ داڑھی ہوتی ہے. تو آپ کے نزدیک یا قرآن و سنت کے نزدیک داڑھی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو قرآن و سنت کے نزدیک بتائیں گے نا. جی قرآن و بالکل. سنت میں بالکل واضح ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 119 ہے. شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ضرور ابھاروں گا اے اللہ تیری مخلوق کو کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، مرد کا داڑھی منڈانا تخلیق کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے. عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے نا. بالکل. جہاں تخلیق بدلنے کا حکم تھا نا، وہاں تخلیق بدلنے کو ہی نیچر قرار دے دیا گیا. جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں نیچر سے ہیں، فطرت سے ہیں. نبی اسلام فرمایا ناخن کاٹنا، اس میں بھی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 40 دن کے اندر ایک دفعہ آپ نے ناخن ضرور کاٹنے. نمبر 2 مونچھیں پس کرنا. نمبر 3 غیر ضروری بال بغلوں کے، اور نمبر 4 زیر ناف بال، اور نمبر 5 ختنہ کروانا. اب اس میں بھی آپ نیچر بدل رہے ہیں، لیکن یہ نیچر بدلنا نیچر ہے. اگر داڑھی کا کہیں ذکر ہوتا تو کہا جاتا کہ اسے بھی مونڈ دینا. اس کے الٹ صحیح مسلم میں کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے، کلی کرنا بھی ہے، دانتوں کی صفائی کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں فطرت میں سے، یہ نیچر کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو داڑھی رکھنا مسلمان مرد کے اوپر سنت نہیں ہے، فرض ہے، اوبلیگیٹری ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو قرآن سے بالکل واضح ہو گیا کہ آپ نے داڑھی ایسی رکھنی ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کی مشابہت نہ بنے. اس کو سپورٹیو بخاری کی حدیث ہے کہ ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. اگر عورتیں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتی ہیں نا، تو مرد کا چھوٹی داڑھی رکھنا حرام ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، عورت کی تو داڑھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا عرف عام میں جسے داڑھی کہا جائے، جس طرح آپ نے رکھی ہے، شاہد افریدی صاحب نے، یہ جو شخص رکھ رہے گا نا وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے. اچھا، اب افضل داڑھی، یہ بس افضلیت اور غیر افضلیت. ٹھیک ہے. میری مٹھی سے بھی زیادہ ہے، میں نے کبھی بال کاٹے نہیں، نیچرل میری اتنی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اب آلموسٹ 46 ایئرس میری ایج ہونے والی ہے، میری داڑھی اتنی اب اور کیا بڑھنی ہے. ٹھیک ہے. مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی کاٹ دیتے تھے، ابن عباس بھی کاٹ دیتے تھے. 3 صحابہ نے داڑھی کی حدیث روایت کی ہے، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو، اور تینوں ہی داڑیاں مٹھی کے بعد کاٹتے تھے. نبی الاسلام کی اپنی داڑھی بھی مٹھی تھی، نہر تک. امام ترمذی کی کتاب ہے شمائل ترمذی، اس میں وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام کی داڑھی جو ہے وہ نہر تک تھی، یہ یہاں تک جو ہلکا سا گڑا بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نہر تک رکھتے ہیں بہت اچھا ہے، جیسے ڈاکٹر سرار صاحب نے رکھی ہوئی تھی. جی جی بالکل. اور اسی طریقے سے اور بڑے بڑے علماء، مولانا طارق جمیل صاحب، یہ داڑیاں ٹھیک ہے سنت کے مطابق، لیکن اگر کوئی چھوٹی بھی رکھتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ماشاءاللہ بڑا یہ خوبصورت جملہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو یہ سمجھانا بھی تو بڑا مشکل ہے نا. بلکہ پتہ نہیں کسی نے کہا تھا کہ جی ہمیں اس چیز پہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ تعویذ دھاگے اور بابوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. تو یہ کہاں دماغ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے؟ اگر یہی کرائٹیریا ہے تو
سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہونا چاہیے جس کے پاس ٹنڈولکر جاتا تھا اور اس نے کرکٹ کی دنیا میں وہ ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ مجھے مستقبل قریب کیا مستقبل بعید میں بھی یہ ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو وہ تو کہتا ہے میں مندر جاتا تھا. تو پھر بہتر یہ ہے کہ انضمام الحق صاحب جو گلے میں تعویذ لٹکایا کرتے تھے اس کی بجائے ان کو کسی مندر میں لے جائیں. یوراج سنگھ نے فاسٹ بالر کو 1 اوور میں دھمکی دے کے 6 بالوں پہ 6 چھکے مارے ہیں. آپ کے سارے بیٹسمین مل کے یہ کام کر کے بتائیں. تو پھر تو سکھ ہو جانا چاہیے. یہ کون سا کرائٹیریا ہے؟ یہ علم کی دنیا ہے. یہاں پہ علمی بات ہونی چاہیے. رہ گیا ٹھیک ہونا میرے بھائی, امیونٹی سسٹم اللہ نے رکھا ہے. جانور کس سے جا کے دوائی لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. انسان خود بخود ریکور کرتا ہے. اللہ کے بندوں, 8 سے 100 سال پہلے جس بیماری میں 5 کروڑ انسان مر گئے تھے وہ آج سب سے معمولی بیماری ہے. کون سی؟ نزلہ زکام. نزلہ زکام, ٹھیک ہے نا. آج کسی کو بخار ہو کہتا نہیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں, نزلہ زکام ہے. جی جی بالکل. جی اس وائرل ڈیزیز کی وجہ سے 5 کروڑ بندہ یورپ میں مر گیا تھا. بالکل. تو آج یہ ہماری زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے. تو ہم تو خود بخود ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس کے ذریعے کچھ ہوتا ہے. وہ نیچرل پیس میں ہونا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب بھی پریگنینسی کا وقت قریب آیا تو انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین نے عورتوں کو بھارا کہ فلاں بابا جی کے پاس جاؤ, لیکن ان کے خاوند نے منع کیا. اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ مہینے بعد ویسی پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی, وہ اس بابے کے کھاتے میں ڈال جانی تھی. میرے اپنے خاندان میں ایسے واقعات موجود ہیں. اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہیں. سورہ شورا کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. نبی الاسلام کی بھی تو ایک ہی بیوی سے اولاد ہوئی ہے نا, یا ایک ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. باقی تو آپ کی ساری بیویاں جو ہیں وہ بے اولاد تھیں. کیا سیدہ عائشہ کی تمنا نہیں تھی کہ انہوں نے حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک اس حجرے میں زندہ رہی ہیں؟ آپ اس عورت کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اپنے خاوند کے بعد نہ تو شادی کر سکتی ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے کہ جس کے سہارے وہ زندگی گزارے, اور وہ 47 سال ایک حجرے میں رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بیٹا یا بیٹی ان کو دے دیتے کہ ان کا دل لگا رہتا, لیکن نہیں. تو اگر یہ پروفٹ کی بیویوں کا حال ہے تو پھر ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. کن بابوں کو لے کے پھر رہے ہو؟ پھر پریکٹیکلی ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں نا. یہ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا, لائیں کوئی بابا جو بغیر باپ کے کوئی اولاد پیدا کر کے بتائے, پھر ہم مانیں گے. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. بات کی باتیں کرتے ہیں نا, مثالیں تو پیغمبروں کی دیتے ہیں اور آگے فلنگ دی بلینکس جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے ذریعے کرتے ہیں. پیغمبروں کا جو ٹائٹل ہے پیغمبروں کے ساتھ رہنے دیں, باقی سب نان پروفٹ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بابے سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ آج کا بابا. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر کسی کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے ایکسیپٹیبل نہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعت اشعار پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر وہاں سے گزرے. انہوں نے صرف انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا کہ مسجد میں شاعری ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ. اب دیکھیں حضرت عمر کا کتنا رو, امیر المومنین, اور بات کوئی نہیں کی ہے. انہوں نے صرف دیکھنے کو بھی مائنڈ کیا. انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی, میں انہیں بھی نعت اشعار سناتا تھا. اللہ. حضرت عمر ایک دم ہل گئے نا. ان کا اپنا گواہ پیش کرو. ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی الاسلام نہ صرف نعت اشعار سنتے تھے بلکہ آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جو قرآن میں آیا. تو حضرت عمر وہاں سے خاموش ہو کے چلے گئے. یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. انہوں نے بھی آگے سے نہیں کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کو پتا تھا یہ سب کچھ نبی الاسلام کے بعد سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف پروٹوکول پروفٹ کا ہے. جس کا نام کلمے میں آتا ہے نا یہ پروٹوکول اس کا ہے. تو کلمے میں نہ ابو بکر رسول اللہ آتا ہے, نہ عمر رسول اللہ, نہ علی رسول اللہ آتا ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اسی بات سے 2 سوال نکلتے ہیں. ایک تو بالکل عام سا ہی ہے, دوسرے کی طرف میں آؤں گا. پہلے کہ لوگ ہمارے ہاں جہالت یہ ہے کہ اگر کسی کی بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں وہ ایک عجیب سی باتیں کی جاتی ہے. تو اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی کو صرف بیٹے ملے ہیں تو وہ خوش نصیب ہے, بیٹیاں ہیں تو وہ کو سزا مل رہی ہے, یا مکس ہے؟ تو ایسا کوئی قرآن یا حدیث میں کوئی چیز موجود ہے؟ اس کے الٹ ہی ملتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے اس کی صحیح طریقے سے پرورش کی
اور پھر شادی کی تو وہ قیامت والے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. اس پہ تو کئی ایک احادیث گواہ ہیں. تو بالکل غلط ہے. سب سے بڑھ کر ہمارے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں. بے شک. تو ان سے تو بڑی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں صرف جاہلیت ہے, وہ بھی ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. اب ان میں بھی عقل آ گئی ہے دنیاوی تعلیم کی برکت سے, اور مسلمانوں کو تو پہلے دن سے ہی عقل ملی ہوئی تھی. یعنی یہ اسلام کی تعلیمات ہے نا, کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے مخلوقات میں؟ فرمایا تیری ماں کا. دوسری بار تیری ماں, تیسری دفعہ تیری ماں, چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. تو آپ اندازہ کریں, یعنی اگر یہ عورت کا ایز اے اسپیشی جینڈر کے طور پہ یہ مرتبہ ہے, تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام نے کیا عورت کو عزت دی. نعت کا دوسرا میرا سوال تھا, آپ نے نعت کی بات کی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. پیسے لے کے نعت پڑھنا کیسا ہے؟ آج کل یہ پروفیشن ہے, طے کر کے جانا کہ محفل میں, اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا خرچہ ہے, ہم کسی دوسرے ملک میں شہر میں جا رہے ہیں, ہم نے ٹکٹ لینی ہے, ہم نے ہوٹل میں رکنا ہے, ہم نے کھانا کھانا ہے, تو طے کر کے محفل نعت میں جانا پڑھنا یہ کیسا ہے؟ اس پہ میں تو پہلے یہ بولوں گا, 2 میں جانے مٹھے باؤ. ایک طرف آ کے تم لوگ اشعار میں یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی کے عاشق ہیں اور ان کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی کلیم کرتے ہو کیا صحابہ کرام اہل بیت نے اس طریقے سے نعتیں پڑھی ہیں کہ انہوں نے پہلے ڈیمانڈ رکھی کہ اتنے پیسے مجھے دو, اتنا میرا ہوٹل کا خرچہ دو, یہ سب کچھ. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نعت خان کو بلاتا ہے, وہ اپنی حیثیت کے مطابق بلا رہا ہے نا, تو وہ اگر آپ کو آنے جانے کا خرچہ دے دے ایک جو نارمل, یعنی یہ نعت خان کیا جب یہ اپنا سفر کرتے ہیں تو یہ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین پہ جاتے ہیں, تو بس ٹھیک ہے ٹرین کا ٹکٹ مل جائے کراچی سے اسلام آباد کا, ٹھیک ہے. جہاز میں کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں؟ نہیں. تو بس جس نارمل ہوٹل میں ٹھہرے ہیں, بلکہ ان کو تو مسجد میں ٹھہرنا چاہیے, تو دین کے کسٹوڈین ہے نا. تو یہ سب کا سب ایک کاروباری سلسلہ ہے. دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب تو بہت سخت خلاف بولے, جی انہوں نے, اور مفتی اکمل صاحب بھی بولے, اور اسی وجہ سے باقی اگر کوئی ایک خدمت کے طور پہ دینا چاہتا ہے اپنی مرضی سے, وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ طے والا جو معاملہ ہے نا, یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. انہوں تو باقاعدہ سیکٹری رکھے ہوئے ہیں, اور اگر تھوڑا سا ریٹ کم زیادہ ہو جائے تو یہ تو بات ہی نہیں کرتے, اور پھر وہاں بھی جا کے ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہم اتنا ٹائم تھا, ہم نے تو اگلی محفل میں جانا ہے. تو پھر اس چیز کو کیوں اویل کر رہے ہو کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ کہو کہ ہم اسی سنگر کی طرح جو ناچ گانے کے پیسے لیتا ہے, ہم نعت کے لیتے ہیں, اور اس کے گیس ہم نے دنیا ہی میں اللہ سے لے لیا ہے, آخرت میں یا اللہ ہمیں نعت کے بس کوئی اجر نہیں چاہیے, تو میں ان کی تعریف کروں گا. لیکن یہ اپنی آخرت بھی اسی سے بنائے بیٹھے میں, تو 2 میں جہاں نہیں مٹھے باؤ نہیں ہو سکتی کہ دونوں جہاں آپ کے مٹھی میں ہو, ایک ہوگا, سبسسٹنس لیول کے اوپر آپ لائف گزاریں. بالکل ٹھیک ہے, خلفائے راشدین کی تنخواہ بھی بیت المال سے جاتی تھی, لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر. نبی علیہ السلام نے بھی اپنی گزر بسر سبسسٹنس لیول کے اوپر کی ہے. آپ تو سمجھ لیں بیت المال آپ کے انڈر تھا, مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ نے رکھ دیا خمس کی شکل میں قرآن میں سورۃ الانفال میں. اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی وفات تک یہ حالت ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ام عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2 مہینے, 3 مہینے تک بھی جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا, 2 کالی چیزوں کے اوپر گزارا ہوتا تھا, ایک کھجور اور ایک پانی. تو یہ حدیثیں تو پھر یہ ہیں جو دین سے کھائیں گے پھر وہ اس طرح کھائیں گے, وہ پھر ڈاکٹر اسرار والی زندگی گزاریں گے. ہاں, پھر وہ شاہانہ لائف نہیں گزاریں گے کہ وہ مہنگی مہنگی گاڑیوں سے نکل کے تو امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, یہ نہیں بتائیں گے. اگر مہنگی گاڑی کوئی تحفہ دے دے تو نذرانہ یہ تحفہ لینا کیسا ہے؟ اگر کوئی مرید ہے, اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے کلیکٹرز کو بھیجا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں, ان میں سے ایک مصرف جو ہے وہ ان لوگوں کی تنخواہیں ہیں جو کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عاملین انہیں کہا جاتا ہے. تو عاملین جب واپس آئے نا, انہوں نے بیت المال میں بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ جمع کروائی, اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ چیزیں تھی جو زکوٰۃ کی مد میں ہے, اور یہ کچھ گفٹس ہیں جو ہمیں ان لوگوں نے دیے ہیں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جا کے اپنی ماں کے گھر میں رہے, میں دیکھتا ہوں اسے کون گفٹ دیتا ہے وہاں پہ. یہ اس پوسٹ کی وجہ سے تمہیں گفٹ ملا ہے, لہٰذا یہ گفٹ توشہ خانہ میں جمع ہوگا. اچھا, یعنی وہ میں آج کی جی یعنی بیت المال. ہاں, یہ نہیں ہے کہ جناب آپ باتیں ریاست مدینہ کی کریں اور توشہ خانہ سے آپ چیزیں اپنے گھر میں لے جائیں, انہیں بیچیں,
اور جو ان کے مخالفین جو ان پہ کیس بنا رہے ہیں وہ وہی آرگومنٹ دے رہے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے یہ دے رہے تھے. آپ کو پتا ہے لاہور ہائی کورٹ نے اب کہا کہ آپ سارا ریکارڈ بھیجے تو انہوں نے کہا یہ تو سیکرٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں ان سیاستدانوں کے اندر, سب ہی ایک طرح کے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا چور ہے ایک چھوٹا چور ہے, لیکن اللہ کے فضل سے چوری سے پاک کوئی نہیں. ویسے آپ نسبتاً کس کو بہتر, میں تو سراج الحق صاحب کو بہتر سمجھتا ہوں, کریکٹر والا انسان ہے. دیکھیں ان کے لیونگ سٹینڈرڈ آپ کے سامنے, تو نسبتاً کیا مطلب بالکل کلیئر ہے, ون سائیڈڈ ہے. باقیوں کا تو میں نام بھی لینا گوارا نہیں کروں گا سراج الحق صاحب کے ساتھ, سیدھی سی بات ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف, قسمت اور تقدیر, اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ ان میں کیا فرق ہے, اور جو کچھ ہوتا ہے ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. ایک مثال, ایک بندہ بائک تیز چلا رہا ہے اور وہ گر گیا تو باقی کہتے ہیں اللہ کی مرضی, تو کیا یہ بھی اللہ کی مرضی میں شامل ہوتا ہے؟ ایک آدمی جو ہے وہ کوئی اسٹنٹ کرتے ہوئے اس کی جان چلی جائے تو کیا وہ اللہ کی مرضی پہ آپ ڈال سکتے ہیں یا وہ اللہ کی مرضی نہیں وہ تو ہوتی؟ خودکشی کر رہا ہے نا. دیکھیں سب سے ان دونوں میں آپ کیا فرق ہے, فرق ہے یہ قسمت اور تقدیر؟ سب سے قیمتی چیز جو ہے نا آپ کے پاس وہ جان ہے, اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, اس سے قیمتی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ اس قسم کے بہانے کرنا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسٹنٹ کر رہے تھے تو مارے گئے, جو اللہ کی مرضی. مفتی اعظم سعودیہ نے فتویٰ دیا تھا آج سے تقریباً 10 سال پہلے کہ جو اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مارا جائے تو وہ حرام موت مرا ہے, خودکشی کی موت مرا ہے. اس کی کوئی دیت بھی نہیں ہوگی, کوئی گورنمنٹ اس کی کوئی نہیں ادا کرے گی. ظاہر ہے کہ ایک دنیا میں ٹریفک قوانین بنے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے نا, آپ کیوں اپنے آپ کو اس طریقے سے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ قرآن میں واضح آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. یہ کام آپ کر نہیں سکتے. اب رہ گیا قسمت اور تقدیر. دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ کی اجازت سے تو ہو رہا ہے, اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. ایک باریک سا فرق ہے, یہ سمجھانے کے لیے میں نے 2 الگ الفاظ استعمال جی بالکل. اجازت یہ ہے کہ اذان کی آواز ہو, چاہے آپ مسجد کی طرف جائیں چاہے کسی بدکاری کی جگہ کے. مرضی یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں, لیکن چونکہ اختیار ہمیں مل گیا اب ہم اپنی مرضی یوز کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اجازت ہے. اجازت اس اعتبار سے ہے کہ اگر آپ مسجد کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کے پاؤں پہ فالج نہیں گرے گا, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ ہے اصل میں مسئلہ تقدیر, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر جو سورت نمبر 39 ہے نا, اس میں ایک آیت کے اندر میں ایسے کہتا ہوں کہ مسئلہ تقدیر کو کھول کے بیان کر دیا ہے. یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ضربہ سنام ہے, جو ڈاکٹر سراج صاحب کہتے تھے نا چوٹی ہے, اس ٹاپک پہ یہ آیت چوٹی ہے. آیت نمبر 7 سورت نمبر 39. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, اسے تو کوئی پرواہ نہیں. ولا یرضی لعبادہ الکفر, لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کے ساتھ کفر کریں, کفران نعمت کریں, ناشکری کریں. اللہ پسند نہیں کرتا اس کو. پہلے کہہ دیا کہ اگر کرو گے تو اللہ کو پرواہ کوئی نہیں, لیکن یہ یاد رکھنا کہ پرواہ کا مطلب یہ نہ لے لینا کہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہی ہوگا, نہیں, آخرت میں حساب. وَإِن تَشْكُرُوا, اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے, پورا دین ہی شکر گزاری ہے. يَرْضَهُ لَكُمْ, تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے, یہ تمہارے لیے وہ پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ, پھر تمہیں مر کے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تو وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے. تو یہ بالکل واضح ہے. آپ اس کو دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ کو آخری دن ٹیچر یہ کہتا ہے کہ بیٹا تو نے فیل ہو جانا ہے, اور وہ فیل ہو بھی جاتا ہے, تو کیا وہ ٹیچر کو ملامت کرے گا یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو. وہ ٹیچر کا ایکسپرٹ اوپینین تھا, تو یہ اللہ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے. اللہ مستقبل کو فورسی کرتا ہے پرفیکٹلی. اللہ کے علم میں ہے کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں, لیکن ہمیں نہیں پتا. جب ہمیں نہیں پتا تو ہم نے کوشش کر دی, اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی. سیدنا علی نے حضور سے ایک دفعہ پوچھا, یا رسول اللہ, اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا طے ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس سے پرفیکٹ کوئی کوشچن ہو سکتا تھا, آپ کا سارا مسئلہ کلیئر ہے. آپ دیکھیں اس کا جواب حضور نے کیا دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ عمل کرتے رہو, جو جنتی ہوں گے ان کے لیے جنتیوں والے عمل آسان ہوتے جائیں گے, اور جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے جہنمیوں والے عمل آسان ہوتے جائیں گے. آپ نے جواب ہی کچھ اور دیا ہے. مراد یہ ہے کہ جو جنتی عمل کر رہا ہے تو بس وہ سمجھ لے کہ وہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہے. مراد یہ کرنا کرانا تم نے خود ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں پارہ نمبر 30 میں سورۃ اللیل کی کچھ آیات تلاوت فرمائی. ان سعیکم لشتی, بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے. دو طرح کے لوگ ہیں. پہلی طرح کے فاما من اعطى واتقى, جس نے روش اختیار کی اعطا کی, یعنی لوگوں کو دینے کی, اور اس کے اندر غریب پروری ہوئی, اللہ کی اطاعت اس نے اختیار کی اور تقوی اختیار کیا. وصدق بالحسنى, اور جب کبھی کوئی سچی بات پہنچی اس کی تصدیق کر دی. تصدیق یہ نہیں ہے کہ نماز کی تصدیق کرنے کے بعد نماز نہ پڑھی, نہ, پریکٹیکلی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو ہم اس کے لیے پھر آندہ آنے والی منزلیں آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہ رہا اللہ کی ذات سے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور جب بھی کوئی اچھی بات پہنچی اس نے جھٹلا دی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, تو عنقریب پھر اس کے لیے ہم مشکلات والی گھاٹیاں طے کر دیں گے. وہ مشکلات والی گھاٹیوں میں پڑ جائے گا. یہ آیات آپ نے تلاوت کی اس بات کے ثبوت میں کہ جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت کے اعمال آسان ہوتے جائیں. تو میں تو دنیا میں مجھے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہے. کنفرم نہیں, لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو بندہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتا ہے. اس میں بعض اوقات نا لوگ دھوکہ دینے کے لیے حدیث لے آتے ہیں, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, بعض اوقات پوری زندگی انسان جنتیوں والے اعمال کرتا ہے جی, اور آخر میں یہ کمال ایسا خدا کے لیے. اس حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ بظاہر جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے. اچھا, جس طرح کہ بخاری مسلم میں آیا کہ ایک جنگ کے دوران صحابہ کہتے ہیں ایک شخص کو حضور نے دیکھ کے کہا کہ یہ جہنمی ہے, اور اس نے تو کتنے کافر قتل کیے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ آیا کہ یہ حضور کی بات کہیں جھوٹی نہ ہو جائے. تھوڑی دیر بعد جب اسے زخم لگے اور وہ زخم برداشت نہ کر سکا تو اس نے زمین میں تلوار گاڑ کر اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی. تو صحابی نے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا. تو وہ اس نے کیا سب کچھ خود, نبی علیہ السلام کو بتا دیا. اس طرح منافقین ہیں, پوری زندگی اچھے اعمال کرتے ہیں, بظاہر تو انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے لوگوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, وہ جنتیوں والے کام کر رہے ہیں. کام جنتیوں والے ہیں, ان کا عقیدہ جنتیوں والا نہیں ہے, ان کی کنوکشن جنتیوں والی نہیں ہے. ان کے بارے میں آیا ہے, نہ کہ یہ. اگر یہ بات ہوتی تو میرے بھائی صحابہ کرام تو پھر سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے نا. پوری دنیا کے انسان اسی کے اوپر تو کھڑے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. ہاں جی بالکل. اب دیکھیں قرآن میں آیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی. تو رسولوں کا مقدمہ اس کے اوپر قائم ہے, کتابوں کا مقدمہ, دین کی اساس ہے یہ کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, آپ حق بات پہ چلتے ہیں یا برائی کی طرف. آپ نے اپنی تقدیر خود بنانی ہے. البتہ کچھ چیزیں جو ہماری ڈیسٹنی میں مقرر ہیں ان کے بارے میں ہم اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہیں. مثلا کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا قد اتنا کیوں تھا, تیرے چہرے کی رنگت یوں کیوں تھی, تیری آنکھوں کا رنگ, تیرے ناک کا سائز, تیرے ماں باپ بھی ہم نے خود نہیں چوز کیے. یہ تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں, اور ان کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے, نماز پڑھو, حرام سے بچو, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھو. جس کا اختیار دے دیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, جس کا اختیار نہیں دیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی تو کوئی نہیں نا. آج تک کسی نے کہا ہے کہ جی بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے کہ میں آج دوپہر کا کھانا کھا لوں, اور کھانا کھانے کے بعد دعا کریں کہ اب یہ عزت کے ساتھ نکل جائے, کیونکہ یہ سب کچھ ہم اپنی مرضی سے کرتا ہے. جی کوشش کرتے ہیں, اور وہی آیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم راہیں اپنی ان کے لیے کھول دیں. اچھا علی بھائی, غیب کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا نہیں تھا, جو باتیں بتا دی گئی وہ اگر غیب نہیں ہے تو کیا ہے, کیونکہ اس پہ بہت بحث ہوتی ہے اور ہماری ینگ جنریشن بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے. تو وہی بات ہوگی, یہ لوگ تنقید بھی کریں گے کہ کچھ لوگ بتا دیتے ہیں جس طرف لگا دیتے ہیں, لوگ لگ جاتے ہیں. قرآن اور حدیث کی روح میں اس کی ریالٹی کیا ہے غیب, علم غیب کے؟ نبی ہوتے ہی وہ ہے جسے غیب کا علم دیا جائے. غیب کہتے ہیں نالج آف ان سین, اور یہ یاد رکھیے گا یہ نالج آف ان سین جو غیب کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے, جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. عالم الغیب تو اللہ ہے,
یا اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے. یہ علم الغیب وہ ہے جو آپ انسٹرومنٹ سے بھی حاصل نہیں کر سکتے. جو انسٹرومنٹ سے علم حاصل ہو جائے نا وہ علم الغیب نہیں ہے. مثلا ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو یہ تو آپ انسٹرومنٹ سے جینڈر تو کر لیں. تو یہ جو قرآن میں آیا تھا نا کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اس سے مراد جینڈر نہیں ہے. اس سے مراد ہے کہ وہ بدبخت ہے یا خوش بخت. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اسی نے تمہیں پیدا کیا تو کوئی کافر ہوتا ہے کوئی مومن. حالانکہ پیدا کرنے والا ایک ہے, ہونا تو چاہیے سارے مومن ہو کیونکہ خالق ایک ہے نا, لیکن اسی کے منکر ہو جاتے ہیں. اس سے مراد جینڈر نہیں ہے, اس سے مراد اس کی ڈیسٹنی ہے, اس اعتبار سے کہ اس نے کیا راستہ اختیار کر. تو یہ دنیا کا کوئی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتا. بارش کا بھی پتہ تب چلتا ہے جب ہوائیں چل پڑتی ہیں, تو آپ فور کاسٹ کرتے ہیں کہ اس رفتار سے بارش چلی فلاں شہر میں اتنے گھنٹے بعد پہنچ جائے گی. وہ تو میں بھی کہتا ہوں آپ کو, یہاں سے اگر کسی نے کوئی مجھ سے چیز منگوانی ہے, ہم آئی ایس کے اڈے پہ جاتے ہیں, گاڑی والے کو ایک سواری کے پیسے دیتے ہیں, اسے وہ ہم چیز پکڑاتے ہیں اور وہاں ہم کہتے ہیں جی اسلام آباد میں فیض آباد اڈے میں 2 گھنٹے بعد گاڑی پہنچ جائے گی. تو آپ اسے کہیں گے علم غیب ہے, بلکہ گھنٹے بعد آپ یہ بھی میں تو اتنا سفر کیا ہے اس کے اوپر, میں نے آلموسٹ سمجھ لیں اس روٹ میں 25 سال آلموسٹ سفر کیا ہے. تو میں تو آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکتا ہوں کہ اتنے منٹ کے اندر اندر گاڑی وہاں پہنچ جائے گی. تو اس کو آپ علم الغیب کہیں گے؟ نہیں, علم الغیب یہ نہیں ہے. علم الغیب یہ ہے کہ کوئی شخص آج بیٹھ کے بتائے, آج کیا ہے 2 فروری 2023, تو کوئی بتائے کہ 2 فروری 2050 کو فلاں بندہ فلاں چیز ہائی ایس کے ذریعے وہاں بھیجے گا. ہاں جی, لیاؤ کیڑی سائنس دس دیجیے. یا آج کی ڈیٹ میں کوئی یہ بتائے کہ آج 2 فروری 2023 ہے تو 2 فروری 2030 کو جہلم میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک بارش ہوگی, کوئی نہیں بتا سکتا. تو یہ علم الغیب کو بھی آپ سمجھیں, لیکن پیغمبر یہ چیزیں بتا سکتا ہے, وہ بھی اللہ کے بتانے سے. تو وہ قرآن میں واضح آیت ہے سورہ آل عمران 179, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ. اللہ اپنے پیغمبروں کو چنتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے غزوہ بدر سے 1 دن پہلے زمین پہ بدر کے میدان میں لکیریں لگائی تھی. کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی, یہاں عتبہ کی, یہاں پہ شیبہ کی, اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم انہی جگہوں پہ اگلے دن لاشیں پڑی ہوئی تھی. اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اسے کس سرزمین میں موت آئے گی, لیکن نبی نے تو بتا دیا. کیوں بتا دیا؟ اللہ کے بتائے سے. تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی عطا سے علم الغیب رکھتا ہے, لیکن اتنا جتنا اسے بتایا جاتا ہے. اب یہاں پہ 2 ایکسٹریمز ہیں. ٹھیک ہے, ایک کہتے ہیں ما کانا و ما یکون, یہ بالکل فراڈ عقیدہ ہے, ورنہ اللہ اور اس کے رسول کا تو فرق ہی نہیں رہے گا. ہم کہتے ہیں جتنا بتایا, پھر یہ کہتے ہیں یہ تو آپ نبی کا علم غیب ناپ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں ماپ رہے, خود نبی علیہ السلام نے ماپا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت جبرائیل انسانی شکل میں نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے, ان میں سے ایک یہ تھا بتائیں قیامت کب آئے گی. تو حضور نے بتا کیا جواب دیا کہ جو شخص پوچھ رہا ہے نا, بے شک, اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا. بے شک. تو انہوں نے کہا آپ نشانیاں بتا دیں. ہاں نشانیاں حضور کو بتا دی گئی تھی, لیکن تاریخ اور کوئی کون سا سن ہوگا کب ہوگی یہ نبی علیہ السلام کو علم نہیں دیا گیا. اور قرآن میں درجنوں آیات ہیں, اے نبی تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, تم فرماؤ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اے نبی تم فرماؤ اس کا علم اللہ کے پاس ہے, میں صرف ڈر سنانے والا ہوں. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ چیز بالکل واضح تھی. انہوں نے دوسری ایکسٹریم پہ لے, اور دوسری طرف وہ وہابی لوگ کھڑے ہیں اہل حدیث دیوبند, جو یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کے علم میں کوئی بات آ گئی تو وہ علم غیب تو نہیں رہا, کیونکہ حضور کو پتہ چل گیا نا, وہ صرف بریلویوں کو چپ کروانے کے لیے. تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے. اگر وہ علم غیب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو اسے کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اور فار دا سیک آف آرگومنٹ, اس میں الزامی جواب اینٹی وینم پھکی کے طور پہ کہوں گا, پھر تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے, کیونکہ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کو تو پتہ ہے, اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ, میں چھپی ہوئی چیزوں کا بھی جاننے والا ہوں اور ظاہر کا بھی. جب وہ کہتا ہے چھپی ہوئی, تو کس سے چھپی ہوئی؟ ہم سے. تو سرکار نبی کو بھی وہ چیزیں پتہ ہیں جو ہم سے آج بھی چھپی ہوئی ہیں, عذاب قبر, عذاب جہنم, جنت,
اتنی چیزیں جو حضور کو دکھائی گئی ہیں حضور کے ساتھیوں کو بھی نہیں نظر آئیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ ایک سفر میں تھے, رک گئے, آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا کہ کس وجہ سے؟ تو فرمایا کہ ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چگلی کھاتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے لگائی. اور مسلم شریف میں ایک حدیث میں ہے کہ آپ کا خچر بد کا, تو آپ نے فرمایا اس قبر والے کو یہاں پہ عذاب ہو رہا ہے اور میں نے اللہ سے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے, دیکھنا نہیں, سنوا دے. لیکن پھر میں ڈر گیا اس بات سے کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. اگر اللہ کے نبی کے ساتھی عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات, سن بھی نہیں سکتے, تو بعد کے لوگ یہ کلیم کریں کہ ہم بتا سکتے ہیں کشف القبور والا عقیدہ, تو سب فراڈ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں کہ میں ایک پرچی کے اوپر اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن, میکینکس آف مٹیریلز کا ایک فارمولا لکھ کے دیتا ہوں. کوئی زندہ, کوئی مرا ہوا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. یہ تو دل کے حال جانتے ہیں نا, دیکھ کے بتا دے. سمجھانا تو چھوڑ دیں, صرف اس کو ریسائٹ کر کے بتا دے. تو یہ جب بھی ہم نے رکھا ہے نا, تو ان جاہل پیروں کے اور جاہل بزرگوں کے پڑھے لکھے مرید بھی کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے انجینئر صاحب. یار پتہ چل گیا, جو چیز ویریفائی نہیں ہو سکتی آپ اس کے بارے میں کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ پروفٹ نے جو کلیم کیے نا وہ ویریفائی ہوئے. مثلا قرآن میں آیا کہ جب سورہ روم نازل ہوئی نا, پرشینز غالب آ گئے رومنز کے اوپر. پرشین تھے آتش پرست, رومنز تھے کرسچنز. تو مسلمانوں کو غم ہوا کہ آسمانی مذہب کے ماننے والوں کو شکست ہوئی اور جو دنیا کا بنائے ہوئے مذہب میں سے ایک مذہب ان کو فتح ہوئی, اور جو مشرکین عرب تھے وہ خوش ہوئے. تو قرآن میں یہ آیات نازل ہوگی کہ سورہ روم ہے ہی اس کی وجہ سے روم. اس کے سٹارٹ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ابھی تو رومی مغلوب ہوئے ہیں, لیکن بضع سنین 10 سالوں کے اندر رومنز پرشینز پہ حاوی ہو جائیں گے. حضرت بکر نے شرط لگا لی تھی کافروں کے ساتھ, اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھا, ٹھیک ہے, قرآن کی, اور وہ واقعی ویسے ہو گیا. وہ تو پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ رومنز اور پرشین دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے. وہ تو صحابہ نے کبھی سوچا نہیں تھا. یعنی وہ تو صرف اس بات پہ خوشی کر رہے تھے کہ ایک سپر پاور آسمانی مذہب کی ماننے والی ہے, دوسری آتش پرست ہے. یہ تو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنانا ہے اور دونوں سپر پاورز ان کے قدموں میں ڈھیر کرنی ہے نبی علیہ السلام کی اتباع کی برکت سے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. اچھا علی بھائی, آپ پیسے کتنے کماتے ہیں مہینے کا اور کہاں سے کماتے ہیں؟ انکم سٹریم کیا ہے آپ کا؟ یار میرا جو پیسوں کا معاملہ ہے نا وہ تو کھلی کتاب کی طرح ہے. اچھا, ٹھیک ہے, آپ کو میرا کوئی پیسہ کہیں پہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی میری گاڑی آپ نے دیکھی ہو, میں تو میرے بھائی موٹر بائک ہے میرے پاس, ایک 4 مرلے کا مکان ہے, وہ میری دادی اماں کے نام پہ ہے. ہاں میں نے اپنی جاب کے دوران ایک مکان اسلام آباد میں بنایا, اور وہ اسلام آباد میں اس لیے بنا لیا کہ میں نے 2003 کے اندر وہ زمین اس وقت 35,000 روپے مرلہ خریدی تھی, جبکہ وہاں آبادی کوئی نہیں تھی. آج اگر وہ زمین 10 لاکھ روپے مرلہ ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں تو پوری زندگی کی تنخواہوں کے ساتھ وہ پلاٹ خرید نہیں سکتا. تو الحمدللہ گزر بسر ہو رہی ہے. پہلے تو میری پے تھی, پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لی, تو آلموسٹ 50,000 میری پینشن ہے. اس کے علاوہ وہ مکان میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے, اس سے بھی تقریباً 40,000 روپیہ جو ہے وہ آمدن, تو 90,000 تو میری یہ والی کلیئر کٹ آمدن ہے. باقی ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں. میرے 2 بھائی جو ہے وہ انگلینڈ میں نیشنلٹی ہولڈر ہیں وہاں کے, اور کمبائنڈ فیملی ہے, وہ میرے ماں باپ کو بھیجتے ہیں. تو مل جل کے ہمارا معاملہ چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. ہماری وہ کوئی کروڑوں یا اربوں والی آمدن نہیں ہے. باقی تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جتنی ویورشپ کسی کی ہے, لوگ تو بات کرتے ہیں نا سبسکرائبرز کی, سرکار 4-5 ملین سبسکرائبرز ہیں, ویورشپ 5 یا 10 ہزار ہے. جی بالکل ایسے. ہمارا آلموسٹ ہر کلپ 1 لاکھ کراس کر جاتا ہے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر. نہیں یہ میرا ایک الگ سے سوال ہے. آپ یوٹیوبر کی حیثیت سے آپ کو پتا ہے کہ اگر پیسہ مقصد ہو تو میں تو 50-60 لاکھ آسانی سے مہینے کا کما سکتا ہوں نا. ہاں, تو یہ کہنا ہے کہ اسے فورن فنڈنگ آتی ہے تو وہ کہیں پہ نظر آئے نا. یہاں تو لوگوں نے مشہور کیا کہ جی وہ اس کے پاس جو ہے ویگو ڈالے ہیں, پراڈوز ہیں, اس نے عثمان بھائی کو دی ہوئی ہے. تو عثمان بھائی یہاں پہ موجود ہیں, ان کو پوچھ. اچھا, آپ کے مرید نے کوئی آپ کو کہتے ہیں یہ لینڈ کروزر لے لیں؟ نہیں, کیوں نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں. پہلے کہتے تھے, اب تو جرت نہیں کرتے, انہیں میری طبیعت کا اندازہ ہو گیا. اب تو کوئی عطر کی بھی کوئی بوٹل لے کے آتا ہے وہ بھی ڈرتے ہوئے دیتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ سلسلہ رکھا نہیں ہوا, کیونکہ اس سے پھر فتنے کھل جاتے ہیں. باقی یہ نہ سمجھیے گا, ظاہر ہے پاکستان کی ایجنسیز بھی بعض اوقات یوز کرتی ہیں اس طرح کے اسپیکرز کو. آپ کے جو ایک ایکس چیف تھے, انہوں نے بھی 2-3 دفعہ بندے بھیجے ہیں, لیکن ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ مجھے پتا چل گیا کہ ان کے بندے ہیں.
اچھا ہاں تو بلکہ شاید آپ نے ایک بار بتایا بھی جی تھا جی کہ میں نے ادھر آ اشارہ کے تک الٹا بتایا وہ تھا. ہاں جی ہاں جی الٹا آ کے ادھر وہ مرید ہو گئے تھے, یعنی مرید نہیں نہیں اسٹوڈنٹ ہو وہ گئے ظاہر ہے تھے. وہ تو جو بھی آتے ہیں وہ تو مطلب وہ کہتے ہیں ہم جس کو بھی بھیجتے ہیں تو وہ کچھ عرصے بعد مرید ہی ہو جاتا ہے. مرید تو کوئی نہیں, اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ایک کھلی کتاب ہوں نا جی, میں ہم اس سسٹم کی بینیفیشری نہیں ہے میرے بھائی. اچھا ویسے فیس بک اور یوٹیوب کی آمدن کیا نہیں, حلال فیس حرام بک پہ تو آفیشیلی کوئی ہمارا چینل نہیں ہے, اسٹوڈنٹس نے بنائے ہوئے ہیں, اب ان کو پتا ہوگا. ہم نے تو ویڈیوز کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کوئی جے پی جیز امیجز نہیں لگائے ہوئے. نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے انکم جو لوگ کما رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک سے؟ میں تو یوٹیوب کے حوالے سے کلیئر کٹ سٹانس رکھتا ہوں کہ جو امیجز کی کمائی ہے وہ تو بالکل درست ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو عموماً کوئی ایسی بے پردگی والا ایشو نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بینر اتنا چھوٹا ہوتا ہے, اس پہ تو اس چیز کا نام یا کوئی چھوٹی سی تصویر, اگر وہ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہے یا کسی موبائل کا اشتہار ہے تو اس کا آتا ہے. عورتوں والا تو چکر نہیں ہوتا. اصل میں مسئلہ ہوتا ہے جب ویڈیو ایڈ آتا ہے. تو آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ تم اپنے گھر میں بے پردہ عورتیں بلا کے ان سے ایکٹنگ کرواؤ اور اس کا جو تمہیں کمائی حاصل ہو یہ حلال ہوگی, کہے گا توبہ توبہ توبہ. مولوی بھی کہے گا. تو اسے کو اس سے زیادہ بےہودہ اشتہار تیری ویڈیوز کے اوپر چلتے ہیں. لوگ اتنی محبت کے ساتھ ویڈیو کلک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ویڈیو کا ٹائٹل ہوتا ہے بے حیائی کا فتنہ. جب کلک کرتے ہیں یورپ امریکہ میں بالکل آپ سمجھ لیں نیکڈ عورتوں کے اشتہارات سامنے آ جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں ان باتوں میں پھر کیا وزن ہوگا, کیا وہ دین کی خدمت کر. اب تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی جرت کر کے ریٹن میں فتویٰ دے دیا. انہوں نے تو کہا کہ یہ کمائی درست نہیں ہے. اچھا بڑی جرت کی ہے انہوں نے. یہ لادہ بات ہے کہ سب سے زیادہ کمائی ان کے فرقے کے علماء ہی کر رہے ہیں. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, کئی علماء وہ کر رہے ہیں. ہاں الیاس قادری صاحب نے مونیٹائز نہیں کیا. اچھا ہاں جی بالکل, ابھی تک مدنی چینل یا الیاس قادری صاحب کا جو اپنا چینل ہے بالکل مونیٹائز نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر اگر اسرار صاحب کا چینل مونیٹائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگر اس میں فیوچر میں کوئی ایسی آپشن آتی ہے کہ آپ کی ویڈیو میں اشتہار آپ کی مرضی کا چلے گا اور آپ اپنی مرضی کے ایڈ اس میں چلواتے ہیں, یہ نظر نہیں آتا. صرف کیٹیگری وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ آپ اشتہار, یعنی میں بلیڈ یا صابن کے اشتہار کو بھی کلک کروں گا نا, اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں عورت آئے گی یا مرد. ابھی تک تو یہ والی آپ کو وہ آپشن دے رہے ہیں. لیکن جو آپ آپشن آپ کہہ رہے ہیں نا, کاش یہ آپشن آ جائے. ٹھیک ہے, تو ہم آج ویڈیو ایڈز آن کر کے تو ڈیفائن کریں گے کہ پاکستان میں یہ اشتہار ہے جو چلنے قابل ہے. لیکن وہ اشتہار پہلے ہم دیکھیں اور اس پورے اشتہار کو پورا چیک کرنے کے بعد اسے کلک کریں. اس طرح کا کوئی آپشن نہ یوٹیوب نے دیا ہے اور نہ مجھے نظر آتا ہے کہ دے گا. اس کے لیے بڑا مشکل الگوریتم چاہیے اور اس میں یوٹیوب کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. ان کو کیا ہے, انہوں نے تو اپنے پیسے وہ تو جناب ایک سیکنڈ میں اربوں روپیہ کما رہے ہیں, منٹ میں نہیں, ایک سیکنڈ کے اندر اربوں روپیہ کما رہے ہیں. اچھا علی بھائی, آپ نے ابھی دو بھائیوں کا ذکر کیا کہ وہ باہر ہیں, تو یہ میرا سوال ہے اس پہ آپ سے کہ شرعی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کافروں کے ملک میں رہنا بڑا غلط ہے, جی آپ فلاں ملک میں چلے گئے. لوگ یہ کہتے ہیں نہیں, اگر کوئی بھی کہتا ہے, میں نام لیے بغیر آپ سے بس سوال کر رہا ہوں, تو اس میں کوئی شرعی طور پہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ میں ان سے صرف یہ سوال کروں گا کہ یہ باہر سے جب پاؤنڈز اور ڈالرز کا چندہ آتا ہے تو وہ واپس کر دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ تو حرام کام کر رہے ہیں چونکہ حرام ملکوں میں رہ رہے ہیں. تو کیا انہوں نے کبھی چندے واپس کیے؟ آپ کے علم میں ہے؟ ان کے زیادہ تر گفٹس تو باہر سے ہی آتے ہیں. میرے علم میں ایک بات ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ایک پارٹنر تھے, بزنس پارٹنر, وہ ان کا کسی اور فرقے سے تعلق تھا, میں نام نہیں لیتا فرقے کا, اور میرا ظاہر ایک اور مسلک ہے. ہم کیونکہ مشترکہ بزنس پارٹنر سے, تو 2-3 جگہوں سے لوگ ہمارے پاس چندے کے لیے آئے. میں نے انہیں چندہ دے دیا. ہم نے بتایا میرے وہ پارٹنر ہیں ساتھ, ہم نے بزنس میں سے رکھی ہوئی تھی مدد, وہ ہم نے دے دی. انہوں نے سوال نہیں پوچھا, وہ اس مسئلہ کو کافر کہتے ہیں, لیکن انہوں نے چندہ قبول کر لیا تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دیا, قبول ہوا ہے. ہمیں کو بتائے گا بھائی, جن لوگوں کی کمائی کو یہ حرام کہتے ہیں نا, وہ بندے خود بھی آگے چندہ دینا تو ان سے بھی یہ لے لیتے ہیں. آپ رہے گا غیر مسلم ملک. پہلے تو مجھے بتائیں مسلم ملک کون سا ہے؟ یہ سو کالڈ اسلامی ملک ہے. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں یہ مسلمان ملک ہے, اسلامی ملک نہیں ہے. پاکستان, سعودی عرب, ایران. مجھے بتائیں کیا اسلامی ملک وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایک بجلی کا میٹر لگانے کے لیے بھی رشوت دیں, آپ اپنا جائز کام کروانے کے لیے بھی آپ کو رشوت دینی پڑے؟ یا اسلامی ملک وہ ہوگا کہ جہاں پہ عدل و انصاف ہو؟ تو یہ سو کالڈ ہے نا. تو چونکہ اسلامی ملک دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, سو کالڈ مسلمان ملک ہے, یعنی مسلمانوں کی آبادیوں والے, مسلمانوں کی تو آپ جہاں مرضی رہیں, یعنی آپ کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں. بخاری مسلم حدیث ہے, پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے, جہاں پہ بھی میرے امتی نماز ادا کریں. باقی یہ کہنا کہ جی وہاں پہ یہ ہو جائے گا, وہاں تو یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. ہم نے تو دیکھا ہے جو غیر مسلم ملک ان کی نظر میں ہے, وہاں پہ جا کے لوگ زیادہ ریلیجس ہو گئے.
انہوں نے اپنے دین کو زیادہ بالکل. میں خود باہر میں کہتا ہوں جہاں پہ بھی رہے نا دیکھا آپ دین کو فالو کریں. بالکل. اچھا ایک سوال نا اس پہ ہماری فیلڈ سے ریلیونٹ اچانک میرے ذہن میں آ گیا. میری ای کامرس کی فیلڈ ہے, ای کامرس کا بزنس ہے. یہ آپ کے سارے سوالات اچانک ہی ہیں کیونکہ مجھے تو آپ نے کوئی پرچہ نہیں دیا. نہیں, یہ والے جو سوال ہیں یہ میرے مائنڈ میں بھی نہیں تھے, لیکن باتوں سے نکل رہے ہیں. یہ آپ نے جو بھائیوں کا ذکر کیا نا, انگلینڈ میں رہتے ہیں, وہاں سے یہ سوال نکلتے آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ فری لانسنگ کرتے ہیں, سکھاتے ہیں, میرا امیزون پہ بزنس ہے, یو کے میں, یو ایس اے میں. اپ ورک اور فائیور 2 بڑی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ لوگ سروسز بیچتے اور خریدتے ہیں. وہ ہیں یہودیوں کی, اسرائیل کی کمپنی ہے فائیور. اب اس پہ کئی لوگ جو ہیں, اور یہ کئی لوگ, علماء کی میں بات نہیں کر رہا, لوگ بلا وجہ جی یہ یہاں پہ کام کرنا حرام ہے. تو غیر مسلم کے پاس جاب کرنا یا غیر مسلم کی بنائی ہوئی ایپ پہ کام کرنا, یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام کہاں سے ہو گیا میرے بھائی؟ مجھے بتائیں آپ کوئی ایک بات ایسی بتائیں, کوئی ایسی پروڈکٹ جو اجمیر شریف والوں نے یا بغداد شریف والوں نے یا دیوبند شریف والوں نے یا بریلی شریف والوں نے بنائی ہو. یہ تو گھڑی نہیں بنا سکے. باقی چیزیں جو ہیں وہ شریفوں نے بنائی ہوئی ہیں اور یہ بدماشوں نے بنائی ہوئی ہیں. جو موبائل یوز کر رہے ہیں, کیا یہ کسی بزرگان دین میں سے کسی نے بنایا؟ آپ کے بزرگان دین تو اس کو یوز نہیں کر سکتے سوائے ان کے جو آج کل ہیں, اور وہ بھی انہوں نے سیکھے ہیں کسی سے. مرحبا کوئی بزرگ زندہ ہو جائے تو موبائل یوز کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں. تو آپ تو یوزر بھی نہیں صحیح, تو بنائے آپ نے کہاں سے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, آپ کے بزرگ صرف نگاہ مار کے انجن روکتے رہے ہیں. انجن تو جو ہے وہ ایک میکینیکل انجینئر نہیں بنایا نا. آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تو یہ بات چھوڑ دیں, یہ جذباتی باتیں ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کاروبار ہے. نبی الاسلام نے یہودیوں سے لین دین بھی کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ کی وفات اس حالت میں ہوئی ہے کہ آپ کی زیرہ گروی رکھی تھی یہودی کے پاس اناج کے بس. تو آپ تو لین دین اپنی وفات تک کرتے رہے. کوئی اور بات اسے منسوخ تو نہیں کر سکتی, وفات تک. اور سیدہ عائشہ روایت کر رہی ہیں, یعنی آپ سروس دے رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں, کوئی صحابہ کرام نے جو ہے وہ کرائے پہ زمینیں دی ہوئی تھی یہودیوں کو, محنت وہ کرتے تھے, سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ یہ ہوتے تھے. تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کا. آج کل آپ دیکھتے ہوں گے, ابھی شاید کچھ ٹرینڈ کم ہو گیا, لیکن پہلے نا بہت ٹرینڈ چلتا تھا. ڈیلی ایک میسج آ جانا آپ کو واٹس ایپ پہ کوئی کہ جی 10 لوگوں کو فارورڈ کریں تو خوشخبری آئے گی, نہیں کریں گے تو عذاب ہوگا. یا ایک اور میرا سوال ہے, جمعہ مبارک لوگ جو ہے بولتے بھی ہیں, میسج بھی کرتے ہیں, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ تو 2 سوال الگ ہو گئے. پہلے ایک کر لیں پھر دوسرا. ٹھیک ہے, پہلے سوال کی طرف آئیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کم ہو گئے, یہ کم ہونے کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے. اچھا, ظاہر ہے جی, میں نے اس کو آپ جو کریڈٹ لیتے ہیں. ظاہر ہے کریڈٹ اس لیے کہ یہ بابوں کی سٹوریاں کم ہونا, ان چیزوں کا مذاق اڑایا جانا, یہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے کیا نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر 2 کنگ ہیں, ایک عمران خان اور دوسرے انجینئر محمد علی مرزا. اور ان 2 بندوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں. عمران خان صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, غلط یا صحیح, شام کو سارے ویلاگز, ساری پولیٹیکل ڈسکشن اس کے اوپر ہوتی ہے, بالکل اسی پہ ہوتی ہے. اور دنیا کے سارے علماء دین کی خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے, پھر ایک بنانے پہ اکتفا نہیں کرتے, 100 کلپ ہیں اور دین کا اور کوئی کام نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ بھی یہ ہمارا ہاتھ ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ کو کوئی میسج بھیجے نا کہ اگر یہ آپ نے شیئر نہ کیا تو یہ ہو جائے گا یا خوشخبری, تو آپ اس کو جواب میں لکھیں تجھ پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کہ تو جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پہ, اس کے رسول کے اوپر. یہ کون سی بات ہے جو تو لوگوں کو پابند کر رہا ہے؟ تو الحمدللہ اب لوگ یہ بات کرتے بھی نہیں ہیں. اب آ جائیں وہ جمعہ مبارک. اچھا اس پہ سوری, اگر کوئی ویسے فارورڈ کرتا ہے ڈیلی صبح اٹھ کے واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دی, کیا فارورڈ کرتا ہے؟ حدیث فارورڈ کر دی, یہ تو چیز ہی الگ ہوگی نا, تو کوسچن الگ ہوگا نا. قرآن و سنت فارورڈ کرنے کو تو نہیں میں کہہ رہا. جی جی نہیں, ہاں یہ الگ ساتھ انہوں نے پاس چھوڑی بھی. جی جی وہ تو غلط ہے, ویسے فارورڈ کر دے. ہاں لیکن وہ مہربانی کریں کہ کہیں سے آئے ہوئے کو آگے فارورڈ نہ کریں. ٹھیک ہے, آج کل آپ کے پاس سافٹ ویئرز ہیں, اسلام 360 موجود ہے. کوئی آیت آتی ہے, آیت تو آپ ترجمہ قرآن سے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ آیت اسی نمبر پہ اسی ترجمے کے ساتھ موجود ہے یا نہیں. حدیث کو بھی کاؤنٹر ویریفائی کریں پھر آگے بھیجیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں اتنا ہم کام نہیں کر سکتے تو سرکار پھر آپ کو یہ حق ہی نہیں حاصل کہ آپ یہ کام کریں. ایک مسلمان کو اتنا تو ہونا چاہیے نا. ایک شخص کہتا ہے کہ جی مجھے اندازہ ہے کہ ڈرائیونگ کیسے ہوتی ہے لیکن میں نے کبھی ڈرائیونگ کی نہیں ہے, تو آپ اپنی فیملی کو اس کے ساتھ بٹھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بٹھائیں گے نا. تو جب تک آپ کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہے کہ آپ قرآن اور سنت میں سے سرچ کر کے اسے کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے, تو آپ اسے فارورڈ نہ آگے کریں, چاہے آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں. یہ کمپیٹنسی تو ہر بندے کے سامنے وہ رکھ کے چیزوں کو ویریفائی کر کے آگے بھیج سکتا ہے. بالکل, اور وہ آپ ضرور کریں. باقی اس کے ساتھ اس قسم کی ایکسپلائٹ نہ آپ لوگوں کو کریں. اور کہ جمعہ مبارک پہ, جمعہ مبارک جو ہے نا جی, دیکھیں اگر اسے کوئی دینی ایکٹیویٹی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں وہ تو بدعت ہے جی, سیدھی سی بات. ٹھیک ہے, دین میں اس طرح کی کوئی مبارک بات نہیں ہے. اگر کوئی زیادہ سے زیادہ ہے تو عیدین کے موقع پر تقبل اللہ منا و منکم,
سن کبرا البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقی کتابوں میں ہے، صحابہ کرام عید والے دن جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے بھی قبول کرے اور ہماری طرف سے بھی، یعنی رمضان کے روزے اور عید کی نماز، اور بڑی عید پہ ہوتا تھا تو قربانی اور عید کی نماز. یہ ایک ٹریڈیشن ہے، اور اس میں بھی عید مبارک نہیں ہے نہ جمعہ مبارک ہے. البتہ اگر کوئی ایک اپنی علاقے کی ٹریڈیشن کے طور پہ کسی کو کہتا ہے شادی مبارک یا عید مبارک، یا کسی کا بچہ پاس ہو گیا اس پہ مبارکباد بھیج دیتا ہے، دعائیہ کلمات بھیج دیتا ہے، تو اس پہ کوئی شرعی گرفت ہونی نہیں چاہیے. یہ کچھ علماء جو ہارڈ لائنر ہوئے ہیں نا وہ اسی اعتبار سے ہوئے ہیں. جیسا تقی عثمانی صاحب کی بھی میں آڈیو اگلے دن سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے آنے والے وقت میں تو لوگ اسے دین کا حصہ بنا لیں گے، تو اس سینس میں ان کی بات میں وزن ہے. لیکن معذرت کے ساتھ تقی عثمانی صاحب جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس فرقے میں اور ان کے اپنے بزرگوں نے بھی دین کے نام کے اوپر کئی بدعتیں خود جاری کر دی ہیں. مثلا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کروانا، یہ صرف وسیلہ اور توسل کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی امام سے ریکویسٹ کرے کہ آپ دعا کروا دیں، لیکن یہ ریگولرلی دعا کروانا ہر نماز کے بعد اجتماعی، اپنی دعا آپ کریں، سنت اذکار ہے، یہ بدعت ہے. اور یہ خود علماء مانتے ہیں. ان سے پوچھے، کہتے ہیں یہ علماء نے جاری کی تھی کہ کہیں دعا امت سے اٹھ نہ جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ علماء جب بھی کوئی چیز جاری کرتے ہیں تو وہ ابن سنان تابعی کا قول ہے سنن دارمی کے اندر، مشکات کے اندر، کہ جب کبھی بھی کہیں کوئی بدعت داخل ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے. اب سنت اٹھ گئی، لوگوں نے فرض نماز کے بعد کے اذکار چھوڑ دیے. 2-3 تو سب کو پتہ ہے، آیت الکرسی، تسبیحات فاطمہ، لیکن یہ 17 اذکار ہیں جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، سوائے اہل حدیث کے کوئی نہیں پڑھتا، کیونکہ وہاں یہ بدعت نہیں آئی. وہ سنت اذکار کرتے ہیں، چاہے ہاتھ اٹھا کے کریں چاہے ویسے کریں. جس مسئلہ کی آپ بات کریں ان کے ہمیں رائمنڈ میں نہیں ہوتی اجتماعی دعا. ہاں جی، رائمنڈ میں نہیں ہوتی ہے، اور ہو بھی تو وہ کسی کام کی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر وہ کوئی دعا کر بھی لیں نا تو ارد گرد کے لوگوں کو پتا چلے گا، وہ 80-90 ہزار جو بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے ان تک تو آواز بھی نہیں پہنچے گی، تو وہ پریکٹیکلی نہ ہی ہوئی. ہاں، تو اسی طریقے سے ہے. اچھا، خوابوں کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں، خواب کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھا جائے تو کیا وہ بتایا جائے یا اس کی تعبیر پوچھی جائے یا بس اگنور کر دیا جائے، یا جو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں آپ سے وضاحت چاہوں گا. میں نے مفہوم سنا ہے کہ اگر کوئی برا خواب آئے تو آپ کروٹ بدل کے تھو کر دیں تو وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرے گا. اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب یا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے. اور ساتھ ابن سیرین تابعی کا قول بھی امام بخاری امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ یا پھر اپنے نفس کی طرف سے. نفس والا بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک بیماری کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب کوئی اچھا خواب دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کوئی برا خواب دیکھو تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو. یعنی وہ پریکٹیکلی تھوکنا نہیں ہے، بس اتنا. ٹھیک ہے. اور نبی اسلام کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اس کا ذکر بھی پھر کسی سے نہ کرو. ٹھیک ہے. یعنی کوئی برا خواب دیکھے آپ نے کسی کی طرف سے تو اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دیں. ٹھیک ہے. کوئی مرا ہوا شخص ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی طرف سے میت کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں. یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. باقی خوابوں کے اوپر کوئی نہ تو دین ثابت ہوتا ہے نہ کوئی ڈیفینیٹلی بتا سکتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا خواب. لیکن خواب کی چونکہ 3 قسمیں ہیں، اب یہ کون ڈیفائن کرے گا یہ اللہ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، یا نفس کی طرف سے؟ ڈیفینیٹلی اس وقت پتا چلے گا جب وہ واقعہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. یعنی اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا اور پریکٹیکلی کچھ عرصے بعد وہ واقعہ ہو گیا، پھر آپ کہیں گے کہ ہاں وہ خواب جو تھا وہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا. لیکن اگر وہ خواب ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا، جس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑے خواب دیکھے لیکن آج وہ سیاست بھی چھوڑ چکے ہیں، تو وہ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے. یہاں پہ تو نبی الاسلام کے حوالے سے لوگوں نے جھوٹ مشہور کر دیے. میں حالانکہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. امام بخاری امام مسلم نے اس کے ساتھ ابن سیرین کا قول نقل کیا کہ جب رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل مبارک میں دیکھا جائے، کسی اور شکل میں نہیں. یعنی اگر شیطان کلین شیو کسی بندے کو نظر آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا نبی ہوں، کئی لوگوں نے ہمیں ڈرتے ڈرتے بتایا کہ یار یہ کیسے ہو گیا. ہم نے کہا بھائی شیطان کو دیکھا آپ نے. وہ کہتے ہیں نبی نے تو اپنی شکل کی گارنٹی دیا، اور نبی کی جو اپنی شکل مبارک ہے وہ احادیث میں آئی ہے. سفید داڑھی میں کئی لوگ ہیں نہیں ہم نے سفید داڑھی میں دیکھا، نبی علیہ السلام کی تو داڑھی سفید نہیں ہوئی. بخاری مسلم میں حدیث ہے وفات تک آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے انس بن مالک کہتے ہیں صرف 20 بال سفید تھے جو نظر بھی نہیں آتے تھے. چند بال کن پٹی پہ اور یہاں پہ 20 سے زیادہ تو میرے بال سفید ہیں، سر اور داڑھی کے ملا کے 20.
تو سرکار میری داڑھی جو ہے نا اتنی کالی نہیں ہے اس وقت جو نبی الاسلام کی وفات تک تھی. یہ آپ کا معجزہ تھا. کالی داڑھی جو ہے خوبصورتی کی علامت ہے. نبی الاسلام کی داڑھی سفید نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. سر کے بال بھی آپ کے کالے رہے ہیں 61 ایئرس کی ایج تک. 61 سولر ایئرس کے پوائنٹ آف ویو سے اور لیونرس کے اعتبار سے 63 ایئرس. تو یہ نبی الاسلام کا. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے سفید داڑھی میں دیکھا. بھائی سفید داڑھی میں تو میں کہتا ہوں سیدہ عائشہ بھی دیکھیں نا تو پہلی دفعہ وہ بھی نہ حضور کو پہچان سکے. تم کیا بات کرتے ہو؟ نبی الاسلام کی جو اپنی شکل مبارک ہے اس کی گارنٹی ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہر فرقے والا کہتا ہے میں نے حضور کو خواب میں دیکھا, یہ بشارت مل گئی. دوسرا مانتا ہے نہیں مانتا, وہ کہتا ہے یہ آپ کے لیے. تو یہ سب کا سب میرے بھائی بس ایک, اور کئی لوگ تو جھوٹے خواب بھی بیان کرتے ہیں. اچھا میں نا ابھی کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ میں کلوزنگ پہ جاؤں, لیکن پھر سوال سے سوال اور سوال سے سوال نکل آتا ہے. کرتے جائیں میرے بھائی, میں تو 7 گھنٹے بھی بولوں گا, میرا اسٹیمنا بہت ہے. ابھی سوال یہ نکل آیا کہ داڑھی کالی کروانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جی کالی کرنی چاہیے, اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایٹ لیسٹ نوجوانوں کو تو ضرور کرنا چاہیے جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں. تو ان کی نیچر بدل گئی ہے نا جی, اور نیچر کو بدلنا یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے. ایک 25-30 سال کا نوجوان ہے, اس کی داڑھی کالی ہونی چاہیے اور وہ بلیک ہوگی, وائٹ ہو گئی, سر کے بال وائٹ ہو گئے, تو وہ تو روٹین سے ہٹ کے بوڑھا نظر آ رہا ہے, تو اس کو تو ضروری ہے کہ بلیک کرے. اب کس عمر تک وہ بلیک کر سکتا ہے؟ تو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا, 3748 نمبر حدیث ہے, اس میں امام بخاری نے برأس الحسین علیہ السلام لکھا ہے, حسین کے ساتھ علیہ السلام. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا. ان کا سر مبارک جب کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد جو یزید کا گورنر تھا کوفے میں, اس کے سامنے رکھا گیا, تو ان کے سر اور داڑھی کے بال وسمے کی بوٹی سے سیاہ تھے. اور انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. اس وقت حسین ابن علی کی عمر تھی 55 سال, اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے ہوئے ہوئے تھے بلیک. یعنی اس زمانے میں تو آپ کے پاس یہ جو اس قسم کے جو سنتھیٹک کلرز تو نہیں ہوتے تھے بوٹی کے, آج بھی استعمال ہوتی ہے. تو 55 سال کی عمر تک حضرت حسین ابن علی داڑھی کالی کرتے تھے. یعنی ہمیں یہ دلیل 55 سال تک کی, 55 سال کی عمر. اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو سولر ایئرز, لیونر ایئرز کے اعتبار سے اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی, 58. ٹھیک ہے, یعنی میں نے آپ کے حساب سے اس کو 55 ایئرز بتایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. اب طارق جمیل صاحب 70 پلس ہے, داڑھی تو انہوں نے بلیک کی ہوئی ہے, جائز ہے, میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. البتہ وہ جو ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو کبوتر کے پیٹوں کی طرح سیاہ کریں گے اپنی داڑھیوں کو, وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. وہ اس قوم کی نشانی بتائی گئی تھی, معذرت کے ساتھ اس سے مراد علماء سو ہی ہے, نہ کہ یہ کہ جو داڑھی کالی کرے تو وہ اس کیٹیگری میں آئے گا. جس طرح کہ بخاری مسلم میں آیا کہ خوارج کی نشانی ہے سر مڑائیں گے, اور ابو داؤد میں آیا کہ حضرت علی خود سر مڑاتے تھے اور کہتے تھے جب سے میں نے نبی الاسلام سے سنا کہ غسل میں کسی کا بال خشک رہ گیا, اس زمانے میں تو پانی بھی ایشو تھا, تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی, 3 دفعہ فرمایا, اور سر کے بال مڑوا دیے. حضرت علی اپنے سر پہ زیادہ دیر بال نہیں رہنے دیتے تھے. حضرت علی بھی سر مڑاتے تھے اور خوارج بھی, لیکن ہم تو حضرت علی کی محبت میں خوارج کے ساتھ نفرت کرتے ہیں, اور حضور نے تو فرمایا خوارج کی نشانی سر مڑانا ہے. تو کیا نعوذ باللہ حضرت علی کے اوپر ہم یہ فتویٰ لگائیں گے؟ وہ عمل جو ہے نا وہ ایک نشانی ہوگا. جیسے سکھوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ داڑھی رکھنا غلط ہو گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ اس عمل کی طرف, اور یہ جو میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں یہ آج سے آلموسٹ 900 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں, المتوفا 597 ہجری. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے اور محدث بھی تھے بہت بڑے. انہوں نے باقاعدہ یہ بحث کی ان حدیث کے اوپر کہ اس میں داڑھی کالی کرنے کی مانیت نہیں ہے, کیونکہ حضرت حسن ابن علی, حسین ابن علی, برا بن عازب اور کئی صحابہ سے داڑھی کالی کرنا ثابت ہے. البتہ بعض صحابہ نے داڑھی کالی نہیں کی ہے, یا بہت کوئی بوڑھا بندہ ہے اسے بھی نہیں کرنی چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے, ابو قحافہ پیش کیے گئے حضرت ابو بکر کے والد, تو ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے. جب وہ واپس جانے لگے آپ نے فرمایا کہ اسے بلاؤ, اسے کو اپنے داڑھی کو رنگے اور کالے رنگ سے اجتناب کریں. یعنی سفید داڑھی بھی اسلام میں یہ کہ آپ داڑھی کو رنگیں, یہ پریفریبل ہے, لیکن سفید داڑھی رکھنا بھی جائز ہے. خود المستدرک الحاکم میں آتا ہے کہ امام شعبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کی ممبر پہ زیارت کی ہوئی ہے, ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے. یعنی وہ تھوڑے بہت جو اگے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب یہ تو ویسے تو وہ گانجی کرواتے تھے, یعنی حلق کرواتے تھے. تو
حضرت علی نے پوری زندگی اپنی داڑھی کالی نہیں کی اور آپ کے دونوں بیٹے کالی کرتے ہیں, تو دونوں عمل موجود ہیں. تو اگر کوئی کالی کرنا چاہتا ہے, کئی لوگ تو صرف داڑھی اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ اگر ہم اپنی بیویوں کے ساتھ جائیں گے تو عورتیں پوچھیں گی کہ یہ سسر تیرے ساتھ کھڑا ہے, تو اس وجہ سے وہ کیونکہ وقت سے پہلے سفید ہو گئی, تو ہم انہیں اس معاملے میں ترغیب دلاتے ہیں, انکریج کرتے ہیں کہ بھائی داڑھی کالی کرو, اللہ کے بندو داڑھی تو رکھو نا, تو فرض ہے رکھو, کالی بھی کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام 360 ایپ, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. زاہد حسین چیپا صاحب ہمارے بھی بڑے اچھے دوست ہیں, ہم ان کے ساتھ بلکہ ریکارڈنگ بھی کی ہے. آپ شرعی نقطہ نگاہ سے اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ آپ نے پروموٹ کیا ہے, باقی تو صرف نام میں نے ویڈیو بھی دیکھی, لیکن پھر بھی میں دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں. کیوں نہیں, ہم انہیں پروموٹ کرتے ہیں, بلکہ اس سنڈے کو انہوں نے آنا. جی مجھے بتایا ابھی انہوں نے کچھ یعنی اس میں نئی چیزیں ایڈ کی ہیں, ہماری قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے ایڈ کر دی ہے آڈیو ریکارڈنگ میں. بتایا انہوں نے مجھے سارا, میرے ساتھ ان کی آلریڈی ہو گئی ہے. جی بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اسلام 360. ایک عام آدمی تک تمام مکاتب فکر کے تراجم قرآن کے احادیث کے پہنچ گئے, نمبرنگ کے ساتھ, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈائز نمبرنگ ہے سعودیہ اور بیروت کی. البتہ بعض اوقات ٹائپنگ کے دوران کوئی عربی کی مسٹیک آ جائے, کوئی اور ایشو آ جائے, وہ الگ بات, وہ آپ ہائی لائٹ کریں, اس کی وجہ سے آپ 0 سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے. وہ تو قرآن بھی بعض اوقات صفحے آگے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو آپ یہ کہیں گے پرنٹنگ میں پرنٹنگ کرنے والی آپ تاج کمپنی کو ختم کر دیں گے, یا ضیاء القرآن پبلیکیشن کو, یا قدرت اللہ کو آپ جو ہے وہ جیل میں ڈال دیں گے, ان کے آنرز کو. نہیں, انہوں نے ایڈ پہ لکھا ہوتا ہے اگر کوئی غلطی ہے تو ہمیں ہائی لائٹ کریں. ان کے بھی ہم نے بارہا اپنی پلیٹ فارم سے کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ بتائیں. اسی لیے آپ دیکھیں ہماری ویڈیوز میں ہمیشہ امیجز لگے ہوتے ہیں, پی ڈی ایف کی بکس کے جے پی جیز امیجز, کیونکہ ان کی پروف ریڈنگ علماء نے کی ہوتی ہے. یونیکوڈ میں بعض اوقات پروف ریڈنگ ہوئی ہو, بعض اوقات ڈالتے ہوئے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, تو وہ خطرہ ہوتا ہے. لیکن اوور آل بہت کم ایسا ہوتا ہے. اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو بتائے, تو انشاءاللہ ہم ٹھیک کروا دیں گے. ہم نے کئی چیزیں ٹھیک کروائی ہیں. بخاری کے چیپٹرز کی ہیڈنگز انہوں نے ختم کروا دی تھی پوری بخاری سے, تو میں نے ان کو بتایا اللہ کے بندو, امام بخاری نے فارم لکھا ہوا ہے اپنا اوپر, اور وہ اتنا نالج والا پورشن ہے چیپٹرز کی ہیڈنگ. تو وہ کہنے لگے جی وہ حدیث نمبرنگ کے ساتھ نہیں. میں نے کہا بے شک نمبرنگ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں بعض اقوال ایسے قیمتی لکھے ہیں جو دوسری حدیث کی کتابوں میں تھے, اور اس سے آپ کو معاملات کلیئر ہوتے ہیں. مثلا بخاری میں آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی جو سنن ابن ماجہ میں ہے, لیکن امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ حدیث ڈالی کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد جاری کر دی گناہ کے سبب. تو حضرت علی نے کہا امیر المومنین اس پہ حد نہیں لگے گی, کیونکہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لی ہے, مجنون سے, سوئے ہوئے شخص سے, اور نابالغ سے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا. یہ پورا واقعہ امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے, حدیث کے اندر نہیں ڈالا, اس کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے. اب جب انہوں نے یہ اڑائی وہ سارے ہی اڑ گئے. وہ میں نے کہا دوبارہ پھر انہوں نے ٹائپ کروا کے ڈلوائی, کیونکہ وہ حدیث جو انہوں نے بغیر نمبرنگ کے لکھی ہے اس کی بھی سند موجود تھی ابن ماجہ میں. اتنا بڑا نالج آپ نکال رہے ہیں اس میں سے, تو وہ اس طرح کی کچھ بدنیتی کے ساتھ نہیں, اگنورنس کی وجہ سے. تو باقی ان کے ساتھ علماء کیا سلوک کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, لیکن اینڈ پہ ان کو کان میں کہتے ہیں کہ ہمارا رکھو ترجمہ, باقیوں کا نکال دو. دیکھو مولوی کے وہی کیڑی جتنا دل. اس طرح اس ایپ کو کامیابی مل سکتی ہے کہ وہ صرف بریلویوں کا ترجمہ رکھے, دیوبندیوں کا نہ رکھے, یا صرف اہل حدیث کا رکھے اور باقیوں کا نہ رکھے, تو اس کو کس نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں, انہوں نے اسلام 360 کے بارے میں ایک بیان دیا, میں نام لیے بغیر, کیونکہ آج کل ہماری ان سے صلح ہو چکی ہوئی ہے. اچھا. تو مجھے زاہد بھائی نے بتایا کہ اس طرح ہوا ہے. میں نے کہا انہیں آپ وارننگ دیں کہ منڈے سے پہلے اگر آپ نے اس کے اگینسٹ اپنا بیان ریکارڈ نہ کروایا اور سٹیٹمنٹ اپنی واپس نہ لی, تو میں نے پھر آپ کے اوپر سے لے کے نیچے تک سارے بزرگ, ان کی قرآن و سنت کی جو روشنی میں جو ان کی غلطیاں ہیں انہیں ہائی لائٹ کرنا ہے, اور یہ جو بزرگوں کی میں مٹی پلید کروں گا نا ان کی کتابوں کی روشنی میں, اس سب کا وبال آپ کے اوپر جائے گا. یہ میں نے تھریٹ اس لیے کی کہ علماء کو زبان ہی سمجھ آتی ہے. یقین کریں اتوار کی رات کو مجھے فون آیا کہ کلپ ریکارڈ ہو چکا ہے, صبح تک اپلوڈ ہو جائے گا. انجینئر صاحب منڈے کی مغرب سے پہلے آپ نے انتظار کرنا ہے. وہ کلپ آ گیا, انہوں نے اپنا بیان واپس لیا اور کہا سوری ایسی کوئی بات نہیں تھی, غلط فہمی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد انہی مفتی صاحب کو جا کے انہوں نے انٹرویو بھی اپنا دیا. نہیں ویسے وہ مفتی صاحب بھی اچھے آدمی, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, بہت اچھی بات ہے. اگر صلح ہو گئی ہے تو ہو ہی جانی چاہیے. جی ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو چھوڑ کے نا دین کا کام کریں اور اتحاد امت پہ کام کریں. اختلافی موضوعات ان کی فیلڈ نہیں تھی,
دیکھیں کتنے نوجوان ہیں جو ان کے لطیفے سن کے دین کی طرف آ رہے ہیں یا محظوظ ہو رہے ہیں. نہیں نو ڈاؤٹ وہی آپ بیان کریں. لیکن جب آپ اختلافی موضوعات بیان کریں گے تو پھر ہم نے تو دیکھنا ہے قرآن و سنت کے خلاف آپ تعلیمات صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جس مکتب سے آپ ہیں آپ نے علماء سے دین یہی سیکھا ہوا ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دین تو یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو فقہ حنفی کے بھی 14ویں صدی کے بزرگوں کا دین ہے. دین تو وہ ہے جو قرآن بخاری مسلم میں, پھر تو ہم آپ کا رد کریں گے. اور آج بھی اگر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ان کی آئے گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو ہماری دوستی انہیں کوئی نفع نہیں دے گی. ہاں, کیونکہ ہم تو مرے ہوں کو نہیں چھوڑتے. اور امام مسلم نے مسلم کے مقدمے میں لیا کہ کچھ تابعین نے آپس میں ڈسکشن کی کہ یہ جو ہم حدیث پہ جرح کرتے ہیں اور راویوں کے اوپر جرح کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے. تو دوسرے تابعین نے کہا نہیں نہیں یہ واجب ہے کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے. تو علم حدیث پورے کا پورا غیبت ہے. یہ جو کہتے ہیں نا علماء کی غیبت ہوگی, علم حدیث اسماء و رجال کا علم, مرے ہوئے بزرگان دین تابعین تبع تابعین کی غیبت کا نام ہے. یہ جھوٹا تھا, یہ کذاب تھا, اس کا آخری عمر میں حافظہ بگڑ گیا تھا. امام مسلم نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ تو ہے ہی غیبت ہے. یہ غیبت وہ ہے جو غیبت واجبہ ہے دین بچانے کے لیے. یہ حرام والی غیبت نہیں ہے. یہ غیبت نہ کرنا حرام ہے, کرنا واجب ہے. اچھا آپ بھی ان کی پازیٹیو بات بھی کوئی بتائیں. بتا دیے نا کہ لطیفے بہت اچھے. ہاں کیونکہ مفتی صاحب نے آپ کے بارے میں بڑی بات کی تھی کہ آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, اس حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بھی ذکر کیا تھا. تو آپ بھی میری تعریف یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی انٹیلیجنٹ, نہیں تعریف نہیں, انہوں نے میری تعریف یہ ہے کہ پازیٹیو وے میں یوز کریں. میری تعریف یہ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے نہ آج تک میرے علم میں کوئی بندہ ہے کہ قرآن اور سنت کی دلیل دیتا ہو, آیت کا نمبر بتاتا ہو, حدیث کا نمبر بتاتا ہو, بک کا بتاتا ہو, اور وہ چیزیں پبلکلی ڈسپلے کرواتا ہو, انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے. کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو یہ فیلڈ نہیں ہے, وہ تو کمپیریٹیو ریلیجن کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کا مسئلہ تو یہ والا ہے نا. غیر مسلموں والے ایشوز تو بڑے تھوڑے ہیں. میں تو ان ٹاپکس میں بھی بولتا ہوں, اور اس میں بھی آیات, ابھی عیسیٰ ابن مریم کے اوپر میرا پورا ایک کلپ آیا ہے یہ 25 دسمبر کے اوپر, آپ دیکھیں میں نے پورے قرآن سے فی الودی ایک ایک چیز بیان کیا اور بعد میں اس کے ریفرنس بھی لگ کے سامنے آ گئے. تو ہمارا تو کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں اس حوالے سے کہ کوئی یہ بات. تو اگر ہماری کسی نے تعریف کرنی ہے تو یہ کرے کہ اس سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ کوئی قرآن اور حدیث کو بیان نہیں کرتا تھا, صرف بزرگوں کے اقوال پیش کیے اس میں جاتے تھے. کوئی شک نہیں. تو یہ میں اس کو تعریف کروں گا. انٹیلیجنٹ ہونا کیا ہے, انٹیلیجنٹ تو بڑے بڑے دنیا میں لوگ ہیں. آپ کا بھی بڑا پازیٹیو کام ہے اور ان کا بھی بڑا پازیٹیو ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ ان کی, ہاں جی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ بات نہ کریں, اتحاد امت پہ کام کریں, جس طرح طارق جمیل صاحب کر رہے ہیں, ثاقب رضا مصطفی صاحب کر رہے ہیں, یہ بھی کریں. لیکن جیسے آپ اختلافی موضوع پہ آئیں گے نا, آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں لے سکتا ہوں پبلک کے لیے. اگر آپ کو اعتراض نہ ہو میں تو نام لے سکتا ہوں کہ نام نہیں لینا. نہیں لیں آپ جس کی بھی نام. نہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, ویسے میں نے کہا کہ ذرا کچھ پبلک نہیں ہوگی تو چلا انہیں ذرا پتہ چل جائے کہ میں نے بتا دیا آپ کو. ہمیں تو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ دین بابوں کا نہ بیان کریں, کتابوں کا بیان کریں, اور کتابیں بھی وہ جو اماموں نے لکھی ہیں, بابوں نے نہیں. ہم ان اماموں کو مانتے ہیں جو ہمارے نبی کے غدار نہیں ہیں. آپ نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا. جی بالکل بالکل بالکل. اچھا ایک اور بس تقریباً لاسٹ کوشچن ہے اس نشست کا. میں اس پہ میرے 2 سوال ہیں سوال کے اندر, کہ اس موضوع پہ بات کرنے پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سوال ہے جو کہ جس کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ گناہ ہے یا ثواب ہے یا اس کی کیا سزا ہوگی, تو مجھے دونوں باتوں کا جواب دیں. ہینڈ پریکٹس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, لڑکے یا لڑکی, اس کے بارے میں کیا بات کرنا ہی گناہ ہے, اور اگر بات کر لی ہے تو اس کی کیا سزا ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, حرام ہے؟ جی حرام ہے, قرآن میں بالکل واضح ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, انہیں میں نے ریبٹل کیا تھا. مسٹربیشن آپ لکھیں, ریپلائی ٹو ڈاکٹر ذاکر نائک فرام انجینئر محمد علی مرزا. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا, وہ بھی ریبٹل کرنے کے لیے. خیر اس کے بعد بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے میری فون پہ بات ہوئی ہے, لیکن ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کیا. ایک اچھے ماحول کے اندر گفتگو ہوئی ہے. وہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا, انہوں نے علماء کے اقوال کی روشنی میں, اور وہ بھی اقوال انہوں نے ون سائیڈڈ پیش کیے. ہم نے قرآن و سنت سے بالکل واضح بتایا کہ سورہ المومنون کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, مگر اپنی بیویوں اور کنیزوں, اور کنیزیں ظاہر ہے کہ وہ آج کل ایبسلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے وہ حد پھلانگنے والا ہے. اسی کیٹیگری میں یہ چیزیں فال کرتی ہیں. امام شافعی نے اسی آیت کو چیپٹر کی ہیڈنگ بنایا, اور انہوں نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ اس کے تحت یہ جو آپ نے ہینڈ پریکٹس والا مسٹربیشن, اسے انہوں نے حرام قرار دیا اس کے تحت. اس کے علاوہ بھی کئی اور دلائل ہیں قرآن و سنت میں, وہ میری ویڈیوز کے اوپر تفصیلی ریکارڈڈ ہے. نٹ شیل میں یعنی سمپل یہ ہے کہ یہ حرام ہے,
اسلام نے اس کا الٹرنیٹو یہ بتایا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے. نکاح کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے, آنکھوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو ہمارے نبی الاسلام نے روزے کی شکل میں ہمیں اس کا الٹرنیٹو دیا ہے. اگر اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور دیتے. دیکھیں میوزک میں دف کی گنجائش نکلتی تھی تو دے دی, ٹھیک ہے نا. جہاں گنجائش نکلتی ہے, تالی, ایون علماء تو کہتے ہیں تالی مارنا حرام ہے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر امام غلطی کرے تو عورتیں تصفیق کریں گی, ہاتھ پہ ہاتھ مار کے امام کو غلطی پر مطلع کریں گی, اور مرد سبحان اللہ کہہ کے. اس سے عورت کی آواز کا پردہ بھی ظاہر ہوا. دیکھیں کتنا پردہ ہے کہ عورتیں سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گی. اور تصفیق, ہاتھ پہ ہاتھ مارنا, اگر یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا حرام ہوتا تو نبی الاسلام اسے کبھی بھی نہ سجیسٹ کرتے. آپ کہتے کہ کھانس لو کر لو, یہ بھی نہیں آپ نے اجازت دی. تو جہاں پہ اجازت ہے وہاں پہ ہے, جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہے. ہم تو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں, اور کیونکہ اجتہاد اور قیاس وہاں ہوگا جہاں قرآن و سنت میں دلائل موجود نہ ہو. شوہر کا موبائل چیک کرنا, آپ ویسے اس پہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کہیں کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ بیوی شوہر کا موبائل نہ چیک کرے؟ پہلے تو میں شوہروں سے پوچھوں گا کہ آپ کو تکلیف کیا ہے کہ آپ نہیں چیک کروانا چاہتے, وہ بتائیں آپ. اگر چور کی داڑھی میں تنکا ہے کیوں کوئی نہیں چیک کروانا چاہے گا؟ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ کیا ہے, کیا ایسی چیز ہے جو نہیں بتانا چاہتا وہ؟ لیکن اگر وہ اتنا سمجھتی ہے, اگر تو بعد میں شروع ہوگا نا, مسئلہ کیا ہے, اس کو کوئی پریکٹیکل مثال لے کے آئے نا. دیکھیں اگر نہیں ہوتا, اسلام میں تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ فرضی سوالات کیے جائیں. ٹھیک ہے, آپ پریکٹیکلی یہ کیس رکھیں گے, ٹھیک ہے, کہ یہ ایشو ہے اور یہ دنیا کے ہر مرد کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے وہ اپنی عورت کو, اپنی بیوی کو موبائل نہیں چیک کروانا چاہتا. ٹھیک ہے, تو وہ چیز تو لے کے آئیں, کون سی چیز ہے؟ اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کو پورا اختیار ہے چیک کرنے کا. جی چیک کرے, عورت بھی اپنے مرد کو چیک کروائے اور مرد بھی اپنی عورت کو موبائل چیک کروائے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور اس میں کسی قسم کی کوئی معافی ظاہر ہے. مجھے بتائیں, قرآن جب کہہ رہا ہے سورہ البقرہ میں کہ تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس, تو لباس یہ میں نے جو کپڑے پہنے ہیں اس کا اور میرے جسم کا کوئی پردہ ہے؟ مجھے بتائیں, اس سے زیادہ بہتر مثال دی جا سکتی تھی. تو مرد و عورت تو ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں, تو یہ کون سا ایسا راز ہے جو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے نا, یہ دو چیزوں کے اوپر چلتا ہے, ایک سیکس, دوسرا اولاد. یہ کامن بانڈ ہے. اولاد کی وجہ سے لوگ کتنا کمپرومائز کرتے ہیں, بالکل, کیونکہ اولاد خراب نہ ہو جائے تو میاں بیوی ایک دوسرے سے نیچر نہ بھی ملتی ہو گزارا کرتے ہیں. لیکن اولاد والا اگر بانڈ نہ ہو, پیچھے پھر بانڈ بچ جاتا ہے سیکس کا. اور اگر سیکس فری ہو جائے اور چھپی دوستیاں ہوں تو مجھے بتائیں کون سا مرد ایسی عورت کو برداشت کرے گا اور کون سی عورت ایسے مرد کو برداشت کرے گی؟ تو میاں بیوی کا ریلیشن شپ تو پھر قائم نہیں رہے گا. یہ اسی اعتماد کے اوپر تو چل رہا ہے. اچھا, آج کل بھی میں یہاں پہ میں نام بالکل نہیں لوں گا, لیکن کچھ دوسرے فرقے کے علماء ہیں جو کسی حد تک متاع کو جائز قرار دیتے ہیں, کوئی گنجائش نکالتے ہیں. وہ آپ اس بارے میں کیا بالکل غلط ہے. چاہے سعودی عرب کے وہابی علماء کا نکاح مسیار ہو, جی, چاہے یہاں کے علماء کا, شیعہ کا نکاح متع ہو, یہ بالکل حرام ہے. قرآن و سنت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں موجود. یہ فٹ ان نہیں بیٹھتا. پہلے تھا, بعد میں منسوخ ہو چکا ہے. میں نے اس کے اوپر باقاعدہ لیکچر ریکارڈ کروائے. اسلام کے مزاج میں یہ بات نہیں بیٹھتی. جس طرح شراب تھی, جی, پہلے جی, اس کو اسٹیجز میں حرام کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی پسندیدہ تھی اسلام کو, نہیں, اس طریقے سے متع کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. اور آج کل آپ کیا سمجھتے ہیں طلاق کی سب سے بڑی وجہ, اور لاسٹ پہ آپ میسج کیا دیں گے لوگوں کو کہ طلاق کی ریشو پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے؟ آپ نے طلاق کی سب سے بڑی وجہ ہے نا جو, وہ فائنینشیل ایشوز ہیں. جی ہاں, لوگ تو کہتے ہیں جی برداشت کم ہو گئی ہے, لوگ جاہل ہیں, شک کرتے ہیں. یہ ساری کرولریز ہیں. اصل چیز فائنینشیل ایشوز ہیں. جب تک فائنینشیل ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے باقی آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. میاں بیوی کی جو لڑائی کی اصل وجہ ہوتی ہے نا, عموماً گھروں میں, وہ مرد گھر کے خرچے پورے نہیں کر سکتے, یا وہ خرچہ تو دیتے ہیں, عورتیں جو ہیں فضول خرچی کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. یا دوسرے نمبر کے اوپر کرپشن ہو سکتی ہے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے, مرد یا عورت کی. وہ بات کی چیزیں. اصل چیزیں یہ ہیں کہ آپ شادی کروانے کا تو آپ کو شوق ہے, آپ کے ماں باپ کو شوق ہے, لیکن آنے والی جو بچی ہے اس کا خرچہ اٹھانا, اس کو جو اس کے جائز حقوق ہیں یہ دینا, اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا.
پھر الٹیمیٹلی لڑائی جھگڑے تک بات جاتی ہے. اب لوگ آپ کو 50 باتیں بتائیں گے, صبر کی کمی ہو گئی ہے جی, آخرت اورینٹڈ نہیں رہے. سرکار آپ جو مرضی کر لیں, پہلا مسئلہ یہ باتیں کرنے سے آج تک کسی کا پیٹ نہیں بھرا. یہ مولوی جو باتیں کر رہے ہیں نا, وہ ایک دن میں اتنا خرچہ کرتا ہے جو ہمارے 1 سال کے خرچے ہیں. تو بھائی کر سکتا ہے. تو 4-6 کروڑ کی گاڑی سے نکل کے اور ہزاروں روپے کا ایک وقت کا کھانا کھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, تم بھی صبر کرو. جو چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے نا, وہ بیچارہ یہ کیسے کہے؟ وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے تو اتر یہاں, مجھے وہاں بٹھا, وہاں میں بھی بیٹھ کے تیرے سے بھی اچھے انداز میں, تیرے سے زیادہ آنسو بہا کے کہوں گا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. اصل مسئلہ بھائی جی روٹی ہے. جی ہاں, یہ باقی ساری لیپا پوتی والے معاملات ہیں. مفلسی کفر کے قریب لے جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ بعض جو بزرگ ہیں وہ تو تفنن کے طور پہ کہتے ہیں یہ اسلام کا 6واں فرض ہے روٹی. ہاں ظاہر ہے جی, جب روٹی نہیں ہوگی تو مجھے بتائیں یہ ساری یہ جو مسجد کی جو چندہ بکس کے اندر ہیر پھیر ہوتی ہے, چندے کے باکسز میں چوری ہوتی ہے, خوف خدا کدھر چلا جاتا ہے. کئی امام مسجد پکڑے گئے CCTV کیمروں میں. اب ان امام مساجد سے جب پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی آپ نے ہماری تنخواہ نہیں اتنی رکھی ہوئی ہے, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس چندے میں سے کھائیں. تو دیکھیں جو آپ کو چوری کے خلاف جمعے کے خطبوں میں لیکچر دیتے ہیں وہ خود چندہ چوری کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب سے بھاری چیز پیٹ, روٹی, فائنانس. اگر یہ مسئلہ آپ ایڈریس کر لیں, باقی ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اقدار موجود ہیں اسلامک, باقی ساری چیزیں موجود ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں اوور کم ہو جائیں گی اگر ہم یہ اپنا فائنانس والا ایشو کر لیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے, انڈیویجول بھی ہے. پھر آپ دوسرے نمبر پہ کہہ سکتے ہیں کہ سبسسٹنس لیول پہ لائف گزارنے کی کوشش کریں, فضول خرچی نہ کریں. یقین کریں ہم جن لوگوں کی فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں نا اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے جاننے والوں میں, حیران ہوتے ہیں کہ وہ اپنی سرمنیز کے اوپر اس طرح پیسہ اڑاتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں اڑایا ہوتا. بندہ کہتا ہے یار ہم تو اپنی جیب سے نہیں لگاتے اور یہ ہم سے ادھار اٹھا کے لگا رہے ہیں, تو دل ہی نہیں کرتا کسی کو پیسے دینے کو بھی. یہ آپ دیکھ لیں جتنے اس طرح کے لوگ ہیں. میں بار بار اینڈنگ کی طرف جا رہا ہوں, پھر سوال نکلتا آ رہا ہے. کرے. اشاروں پہ کھڑے ہوئے جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں, ان کو پیسے دینے چاہیے کہ انہیں نہیں دینا دینے چاہیے؟ تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں جرم اور حرام ہونا چاہیے. یہ 100% پیشہ ور ہے میرے بھائی. ان کی باقاعدہ آبادیاں ہیں, یہ پوری کمیونٹی کی شکل میں جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کے گلی محلوں میں رہتے بھی نہیں ہے. جی جی بالکل. اور اس سے بڑی بات وہاں پہ کوئی اور ضرورت مند آگے کھڑا ہو جائے نا تو وہ اس کو بھگا دیتے ہیں. جی بھگا دیتے ہیں, پورا سسٹم ہوتا ہے. بالکل. تو لیکن ایک چیز ہے, اگر کوئی آپ سے مانگے آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں واضح ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے نا جھوٹا یا سچا ہے, آپ نے اسے ڈانٹنا نہیں, کیونکہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں چیرا ہوا نا, ہم تو ظاہر کے اوپر فتوا لگاتے ہیں. بالکل. ہمارے عثمان بھائی کے پاس آتے ہیں مانگنے کے لیے لوگ ان کی دکان پہ, وہ کہتے ہیں بیٹھ جو روٹی کھانی کھلا دوں گا. کہتے ہیں نہیں پیسے دو. کہتے ہیں مزدوری کرو گے؟ ہاں جی کروں گا, کل آ جانا. آتے ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ مزدوری پورا دن کر کے انہیں پیسے ملنے ہیں, وہ انہوں نے 2-3 گھنٹے میں چھاپ لینے اتنے پیسے, پھر وہ بچے بھی ساتھ. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے, اب اسے دعا دیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. ٹھیک, یہ کہہ کے اسے رخصت کر دیں. آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اسے ڈانٹیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا یہ حق ہے نا کہ آپ اسے کچھ نہ دیں, تو اس کا یہ حق ہے کہ آپ اسے ڈانٹیں. چھڑکے نہیں اسے, چھڑکنا نہیں ہے, لیکن صلواتیں نہیں سنانی اسے. ہاں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں مزدوری نہیں مل رہی, میں تمہیں دوں گا, آؤ کھانا کھلا دوں گا. ڈانٹنے کا, تقریریں جھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہ بیونڈ ریپیئر لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ان کا تو آپ چھوڑتے ہیں. ان کی جو میں ان کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کی دنیا تو خراب ہے, آخرت بھی برباد ہے. انہوں نے کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوئی, دین سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. قابل رحم ہے یہ لوگ, لیکن پیسے ان کو پھر بھی نہیں دینے. پیسوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس پہ بھی بتا دیں کہ پیسے کس حد تک کمانا جائز ہے, کیونکہ اب کئی لوگ یہ مثال دیتے ہیں جی دیکھیں صحابہ کرام نے غربت میں زندگی گزاری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں زندگی گزاری, تو آپ بس اتنے کمائیں کہ بس 2 ٹائم کی روٹی کھا لے, اس سے زیادہ کمانا ٹھیک ہی نہیں ہے. نہیں میں وہ تو میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں بہت. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اب ایک مثال ہے, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نہیں, حضرت عثمان غنی رضی اور اللہ بعد میں جب عنہ, رومز اور پرشینز کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ لگے ہیں تو اس وقت تو باقی سارے صحابہ امیر ہو گئے تھے. یہ غربت والی کون سی بات ہے؟ عبداللہ ابن زبیر جب شہید ہوئے ہیں, بخاری میں ذرا ان کے ایسٹس نکالیں, وہ اربوں میں ہیں آج کے, میں نے کیلکولیٹ کیے تھے ایک دن بیٹھ کے, اربوں میں, کیونکہ انہوں نے مانتے رکھی ہوئی تھی لوگوں کی, لیکن وہ غریبوں پہ لٹا بیٹھے. تو امانت تو واپس کرنی ہے, پھر انہوں نے
جنگ جمل سے 1-2 دن پہلے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو بخاری میں آتا ہے وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے کچھ پلاٹس وغیرہ یا اس طرح بیچ کے تو یہ قرضہ اتارنا ہے, اور وہ جو قرضہ لکھا ہوا ہے نا بخاری میں وہ اربوں میں بنتا ہے. تو یہ سب یہ جھوٹی باتیں ہیں, یہ اس زمانے میں تھا یعنی پیسہ کما سکتے ہیں, حلال کمائیں جتنا مرضی کمائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب تم پہ دنیا کی دولت کھول دی جائے گی. مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو, مگر یہ خطرہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا اور تم اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہو گے. تباہی اور بربادی یہ کہ آپ اس مال کی زکوٰۃ نہ دیں. اگر آپ اس مال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ مال کما بھی سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے کہ جب مال زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے نا تو زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا. لوگ کہتے تو ہیں دیتے نہیں ہیں, اور جب انہیں کہا جائے کہ کیلکولیٹ کیے کہتے ہیں ہم بغیر حساب کے دیتے ہیں. میرے بھائی جب آپ سودا بیچتے ہیں تو بغیر حساب کے پیسے لیتے اور دیتے ہیں. اللہ کی باری آئی ہے تو صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حساب نہیں کرتے ہو, زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں کرتے. کبھی رمضان کی افطاری کرا دی اور سمجھا زکوٰۃ دے دی. بھائی 1 لاکھ پہ 2,500 دینا تو آسان ہے, 1 کروڑ پہ آج کے زمانے میں 2.5 لاکھ دینا تو آسان ہے, لیکن 1 ارب کے اوپر 2.5 کروڑ دینا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. یار 2.5 کروڑ میں تو گاڑی آ جائے گی, گھر آ جائے گا, تو کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا سرکار. آج زکوٰۃ اگر لوگ دے رہے ہو نا, پاکستان سے غربت ختم ہو جائے. یہ جو کہتے ہیں نا چیریٹی پاکستان میں بہت دی جاتی ہے, جی دی جاتی ہے, لیکن جتنی بنتی ہے نا فرض اس کا 100واں حصہ بھی نہیں دی جاتی. علی بھائی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. لاسٹ پہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں, اس میسج کے ساتھ ہم اس پروگرام میرا ایک ہی میسج ہے جی آپ کے آڈینس کے لیے بھی, دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے, بالخصوص انسانوں کے لیے بھی, کہ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں. اس پلانٹ ارتھ پہ آپ کو آپ کے کریٹر نے اس لیے پٹ کیا ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. تو اپنے مرنے سے پہلے آپ اس کریٹر کے سامنے جو جواب دہی ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن, اس کی تیاری شروع کر دیں, اور پریکٹیکلی قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے. اس دین کو آپ فالو کریں, پلس آپ نظر رکھیں ان دینی طبقات کے اوپر جو آپ کو دین سکھا رہے ہیں کہ کہیں وہ آپ کا استحصال تو نہیں کر رہے کہ وہ مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کر کے اپنے بزرگوں کے آگے پھینک رہے ہوں, اللہ اور اس کا رسول کا نام یوز کر کے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تعلیمات اپنے بابوں کی بتا رہے ہوں, آپ سے چندے ہتھیار رہے ہوں, اور اصل دین سے آپ کو دور کر رہے ہوں. اور اسی کو ہم نے شعر کی شکل میں عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے, لیکن ہم نے ان کوالٹیز کے ساتھ ماننا ہے جو قرآن و سنت میں ہوئی ہیں اس شخص کے اوپر نازل جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے جی, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر.